ایک خوفناک افرید کا قصہ جسے 1000 راتوں کی مہلت دی گئی تھی کہ جو جی چاہے کرے، وہ غفلت میں دنوں کا حساب بھول گیا تھا۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کی ایک پراسرار کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے 1000 راتیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی سزائے موت مجھے حکومت ایران نے 3 افراد کے قتل پر دی تھی اور فیصلہ سننے کے 4 گھنٹے کے بعد ہی مزید 3 افراد کو قتل کر کے ایران سے افغانستان اور پھر وہاں سے انڈیا آ گیا تھا۔ 1 سال تک میں نے کوئی واردات نہیں کی، لیکن 1 سال کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں شریف آدمی بنتا جا رہا ہوں۔ اس سے زیادہ خوف کی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ میں شریف بننا نہیں چاہتا تھا۔ یہ نام میرے لیے گالی تھا۔ بہت شریف تھا میں کسی زمانے میں۔ 8 سال تک کوئلے کی کان میں کام کرتا رہا تھا، ڈبل ڈیوٹی کر کے زیادہ پیسے کماتا تھا تاکہ اپنی ماں کی بیماری کا علاج کراؤں۔ ٹی بی کی مریضہ تھی وہ، اور وہ جینا چاہتی تھی، لیکن میری دن رات کی محنت بھی اسے زندگی نہ دے سکی۔ میں اس مہنگے علاج کا متحمل نہیں ہو سکا۔ 4 دن کے فاقے کرتا، 5ویں دن ایک آدھ ڈبل روٹی پانی کے ذریعے معدے میں اتار لیتا تاکہ زندہ رہوں اور میری کمائی میری ماں کو زندگی دے دے، لیکن دواؤں کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹر منہ لگانے کو تیار نہیں تھے۔ ہرنجا تائی ٹی بی کے علاج کے سب سے بڑے ماہر تھے۔ ایک صبح میں ہاتھ جوڑ کر ان کے گھر کے عظیم الشان پھاٹک پر کھڑا ہو گیا۔ اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے ان کی کار کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا، اور جب وہ فرعون بے ساماں باہر نکلا تو میں اس کی کار کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ میں نے رو رو کر اس سے ماں کی زندگی کی بھیک مانگی، اور اس نے کہا، اسپتال کی باتیں میں صرف اسپتال میں کرتا ہوں، اور اسپتال میں وہ صرف ان لوگوں سے ملتا تھا جو اس کی فیس ادا کر کے اندر داخل ہوتے تھے۔ چنانچہ ماں مر گئی۔ جب ایک وارڈ بوائے نے مجھے اس لاوارث لاش کو لے جانے کی ہدایت کی تو میں نے مردہ خانے میں جا کر ماں کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں مجھ سے زمانے کی شکایت کر رہی تھیں۔ میں نے ماں سے کہا، میں اس زمانے کو بدل دوں گا ماں۔ وہاں سے میں سیدھا ڈاکٹر ہرمز رنجا تائی کے دفتر پہنچا اور اسے اطلاع دی، ڈاکٹر، میری ماں مر گئی۔ ڈاکٹر نے چونک کر مجھے دیکھا اور بولا، کون ہو تم؟ بغیر اجازت اندر کیسے آ گئے؟ جبراسی کہاں مر گیا؟ کہیں دور نہیں ڈاکٹر، اس کی لاش دروازے پر پڑی ہے، میں نے جواب دیا، اور ڈاکٹر کے قریب بیٹھے ہوئے دوسرے ڈاکٹر نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میرے آہنی پنجے نے اسے اس کی جگہ بٹھا دیا۔ مجھے اندر آنے سے روک رہا تھا، مگر تم سے ملنا ضروری تھا، اس لیے میں نے اسے اس کے فرض سے سبکدوش کر دیا۔ میں نے بات پوری کی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا واقعی تم نے اسے ہلاک کر دیا؟ ہرمز رنجا تائی نے متوحش لہجے میں کہا، ہاں ڈاکٹر، یقین کرو۔ کیسے؟ بالکل ایسے۔ میں نے تیسری بار اپنی جگہ سے اٹھنے والے ڈاکٹر کے ساتھ ہی ڈاکٹر کی گردن دبوچ لی۔ دوسرا ہاتھ بھی استعمال نہیں کیا تھا میں نے، کیونکہ لوگوں کے خیال کے مطابق میں 6 ہارس پاور کا تھا۔ ممکن ہے کہ کچھ کم ہو، کیونکہ میں نے کبھی گھوڑوں سے طاقت آزمائی نہیں کی۔ اگر میں یہ بات ڈاکٹر ہرمز سے کہتا تو وہ ضرور تسلیم کر لیتا، کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے میرے شکنجے کی گرفت نے اس کے ساتھی کی زبان باہر نکال دی اور اس کی آنکھیں آدھی انچ باہر لٹک گئیں۔ سنا ڈاکٹر، ماں مر گئی، تم نے اس کا علاج نہیں کیا، اور اب ساری دنیا کو مر جانا چاہیے۔ پوچھو کیسے؟ میں نے کہا، اور ڈاکٹر کی زبان سے بے اختیار نکل گیا، کیسے؟ حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہ کچھ اور بولنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت میری ٹرانس میں تھا، اس لیے اس نے وہی کہا جو میں نے پوچھا۔ تب میں نے آگے بڑھ کر اس کی گردن دبوچ لی، ایسے۔ لوگ میرے بدن پر جو کچھ ان کے ہاتھوں میں تھا مار رہے تھے، کرسیاں، گلدان، لکڑیاں، آرائشی سامان، لیکن ڈاکٹر کو اب کون بچا سکتا تھا؟ میں نے اس کی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے ماں کے پاس بھیج دیا۔ پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا، مجسٹریٹ نے سزائے موت سنا دی، لیکن اتنی جلدی مرنے سے فائدہ؟
چنانچہ جب وہ لوگ فیصلہ سنا کر مجھے جیل لے جانے لگے تو میں نے ان میں سے 3 کو قتل کر دیا اور اس کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد میں ایران میں رکا نہیں تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ شاہ کی پولیس میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ میری دوسری منزل افغانستان تھی، لیکن یہ جگہ جب مجھے پسند نہیں آئی اور افغانستان سے میں ہندوستان آ گیا اور وہاں 1 سال گزار دیا۔ پھر جب خیال آیا کہ میں نے اس دوران ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کے سوا کچھ نہیں کیا، تو میں نے کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس بار بھی ایک فرعون میرے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس کا نام ہردوار پرساد تھا۔ یہ ایک جاگیردار تھا اور اپنی جاگیر میں رہنے والوں کو کھیت کھلیان سمجھتا تھا۔ میں نے اسے کھیت کی طرح کاٹ کر رکھ دیا اور ساتھ ہی اس کے ایک بیٹے کو بھی جو اس کا دست راست تھا، لیکن اس کمبخت کا ایک دست نہیں تھا، الٹے سیدھے بے شمار ہاتھ تھے۔ گولی نہ چلتی اور میری ٹانگ نہ لگتی تو میں صاف نکل گیا تھا، لیکن ایک ٹانگ سے بھاگنے کا مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا، اس لیے پکڑا گیا اور شریمان مجسٹریٹ صاحب نے یہاں بھی وہی موت کا فیصلہ سنا دیا۔ یہ میری دوسری سزائے موت تھی، لیکن اصل موت ان 5 سنتریوں کی آئی جو میری کال کوٹھی کے نگراں تھے۔ قیدیوں کے ایک گروہ نے، جس کا سرغنہ بلرام سنگھ تھا، فرار کے منصوبے میں مجھے بھی شامل کر لیا، کیونکہ میں آہنی سلاخوں والی کھڑکیوں کو چوکھٹ سمیت دیوار سے نکال لینے میں کوئی دقت نہیں محسوس کرتا تھا اور بس فرار کا سب سے قیمتی مددگار میں ہی تھا۔ 5 سنتریوں کو میں نے اس طرح ہلاک کر دیا جیسے لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں۔ ٹھاکر بلرام سنگھ نے خوش ہو کر مجھے ہندوستان سے نکال کر یورپ پہنچا دیا۔ تیسری سزائے موت مجھے ایک یورپی ملک میں ملی تھی، لیکن پھر اسے سزائے قید میں تبدیل کر دیا گیا اور 3 سال میں نے ایک یورپین جیل میں گزارے۔ یہ کوئی جیل تھی، نہ مار، نہ پیٹ، نہ دھول دھپا، ایک سے ایک شریف قاتل، ایک سے ایک معصوم ڈاکو۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں جرم بھی شرافت سے ہوتا ہے۔ نہ دل لگا تو بھاگ نکلا اور لندن پہنچ گیا، لیکن لندن پولیس تیز تھی۔ 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ مجھے پہچان لیا گیا۔ انہوں نے چالاکی سے مجھے گرفتار کر لیا اور اس کے بعد نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھاننی پڑی۔ شاید یہ لوگ ایک مجبور قیدی کو دنیا دکھا رہے تھے۔ اصل کہانی اسی سفر سے شروع ہوتی ہے، لیکن یہ میری موت کی کہانی ہے۔ اس کیس میں مر گیا تھا، اور کیا؟ جب کسی انسان کا عہد مر جائے، جب اس کی زندگی کا مقصد مر جائے، تو پھر وہ اپنے آپ کو زندہ کہنے کا حق نہیں رکھتا۔ اس لڑکی نے مجھے قتل کر دیا جس کا نام نوئل بروجر تھا۔ آپ یقین کریں گے کہ 13 سال کی یہ معصوم لڑکی ایک وحشی انسان کی قاتل تھی۔ میں سمندری جہاز سے لمبے سفر کرتا تھا، وہ ایک یورپی کمپنی کا جہاز تھا۔ مجھے بھی جیٹی پر پہنچا دیا گیا۔ وہاں عجیب ہنگامہ برپا تھا، سینکڑوں مسافر جہاز پر سوار ہونے والے تھے۔ وہ میری طرح قیدی نہ تھے، اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں سے رخصتی سلام کر رہے تھے۔ بڑا دلچسپ منظر تھا۔ انہی میں مسٹر بروجر کا خاندان بھی شامل تھا، جو اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ جہاز بے حد خوبصورت تھا، لیکن قیدیوں کو اس کے سب سے بدصورت حصے میں جگہ دی گئی تھی۔ میرے ساتھ اور بھی قیدی تھے جو سفر کر رہے تھے، صرف میں تھا جو حالات سے بے پرواہ اپنی دھن میں مست تھا۔ لیکن جہاز جوں آگے بڑھتا گیا، موسم خراب ہوتا گیا اور اس وقت جہاز کے سفر کو 24 گھنٹے بھی نہ گزرے تھے کہ اسے طوفان نے آ لیا۔ آسمان پر سیاہ گھٹائیں چھا گئیں اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ مسافروں میں ہلچل مچ گئی تھی۔ ہر شخص بارش سے پناہ حاصل کرنے کے لیے بھاگتا پھر رہا تھا۔ رفتہ رفتہ سمندر میں اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں اور جہاز ان کے نرغے میں آ کر ہچکولے کھانے لگا۔ ایک زلزلے کی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ بارش کے تھپڑے پوری قوت سے بند کھڑکیوں اور آہنی دروازوں سے ٹکرا رہے تھے۔ دفعتاً ایک شور کی آواز ابھری اور پھر آوازیں بلند ہوتی گئیں۔ ان میں آگ آگ کی آوازیں نمایاں تھیں۔ تمام قیدی گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے بدحواس ہو گئے تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ قیدیوں کا ایک محافظ اندر گھس آیا اور چابیوں کا گچھا قیدیوں کی طرف پھینکتے ہوئے بولا، جہاز میں آگ لگ گئی ہے،
تم لوگ اپنی جان بچانے کے لیے آزاد ہو، جس طرح بھی۔ وہ بات پوری کیے بغیر باہر بھاگ گیا اور قیدیوں میں افراتفری پھیل گئی۔ باہر نکلنے والا آخری قیدی میں تھا، لیکن باہر نکلتے ہی یوں لگا جیسے جہنم میں آ گیا ہوں۔ سمندر کے سینے پر جہاز ایک مشعل کی طرح روشن تھا۔ مسافروں میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ بڑے انوکھے مناظر دیکھنے میں آ رہے تھے۔ عورتیں بچوں کو سینے سے لگائے رو رہی تھیں۔ میں ان تمام مناظر کو دیکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ تبھی میری نگاہ ایک بچی پر پڑی۔ 12-13 سال عمر تھی، بے حد خوبصورت۔ اس کی موٹی موٹی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور میں مر گیا۔ ہاں، میں اسی وقت مر گیا۔ ان آنسوؤں نے میری زندگی بدل دی۔ نہ جانے کیوں مجھے ان آنسوؤں پر پیار آ گیا۔ میرے قدم بے اختیار اس کی طرف بڑھ گئے۔ میں نے بچی کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ انکل، میری ممی، میرے ڈیڈی، اس نے ہچکیاں بھرتے ہوئے کہا۔ کہاں ہیں وہ؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ مر گئے وہ، اس نے 2 لاشوں کی طرف اشارہ کر کے کہا جو ایک بڑے ستون کے نیچے دبی پڑی تھیں۔ میں انہیں زندگی نہیں دے سکتا تھا، لیکن نوئل کی زندگی بچانا اب میری ذمہ داری تھی، اور میں اس کے لیے سرگرداں ہو گیا۔ میں نے اپنی قوت بازو سے ایک چھوٹی کشتی حاصل کی اور 70 دن سمندر کے سینے پر گزارے۔ تب ہمیں زمین نظر آئی، ایک انوکھی سرزمین، جس پر قدم رکھتے ہی احساس ہو گیا کہ ہم افریقہ میں ہیں۔ اس کے علاوہ چارہ کار نہیں تھا کہ ہم یہاں سے آگے بڑھیں، لیکن نوئل یہاں آ کر خوش تھی۔ وہ بڑے پیار سے مجھے انکل کہتی تھی، اور میں اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچ کر ضرور رہ جاتا تھا کہ میں وہ نہ رہا تھا جو تھا۔ راستے بے حد دشوار گزار تھے۔ ہمیں ایک خوفناک پل طے کرنا پڑا، جسے عبور کرنا انسانوں کے بس کی بات نہ تھی، لیکن میری ہمت نہ ٹوٹی۔ میں نوئل کے لیے مہذب دنیا میں واپسی چاہتا تھا، ایک نئے انسان کی حیثیت سے، اور اسی لیے میں آگے بڑھ رہا تھا تاکہ نکلنے کا کوئی راستہ ملے۔ ہم آگے بڑھتے رہے۔ خوفناک مناظر ہمارے اطراف بکھرے پڑے تھے۔ سرزمین افریقہ بے حد حسین تھی، لیکن اس حسن میں وحشت تھی۔ درندے، زہریلے جانور اور نہ جانے کیا کیا۔ ایک دلدلی خطے کو عبور کر کے ہم ایک حسین وادی میں آ گئے، جس کے سرے پر ایک ندی بہتی نظر آ رہی تھی۔ انکل، پانی! نوئل بے اختیار چیخ اٹھی۔ میں نے دیکھ لیا ہے نوئل، آؤ، میں نے کہا، اور ہم ندی کے قریب پہنچ گئے۔ ندی شفاف تھی، پانی میں اس کی تہہ نظر آ رہی تھی، جس میں رنگین پتھر چمک رہے تھے۔ ہم نے پانی پیا اور پیاس بجھائی۔ بڑی خوبصورت جگہ ہے انکل۔ ہاں، کیا میں پانی سے نہا لوں؟ اس نے پوچھا۔ ضرور نہاؤ، میں اس طرف بیٹھا ہوں، میں نے کنارے کے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اس معصوم بچی نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دیا تھا، اور اب میں اس کے مستقبل کے لیے فکر مند تھا۔ میری خواہش تھی کہ اسے مہذب دنیا میں لے جا کر ایک نئی زندگی دوں۔ نوئل کسی سنہری مچھلی کی طرح ندی کے شفاف پانی میں مچلتی پھر رہی تھی۔ اس دوران کنارے کی طرف ایک دفعہ بھی ذہن نہیں گیا تھا، کوئی احساس ہی نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی اس کی ضرورت پیش آئی تھی۔ اچانک میری نگاہ پڑی تو مجھے احساس ہوا کہ کچھ سائے پانی کی لہروں پر رقصاں ہیں۔ میں بے اختیار چونک پڑا تھا۔ تب میں نے کنارے کی طرف دیکھا۔ وہاں بے شمار افراد تھے جن کے جسم قوت و توانائی سے بھرپور، سیاہ اور چمکدار تھے، اور ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے دبے ہوئے تھے۔ سیاہ چہروں پر سفید آنکھیں بڑی خونخوار لگ رہی تھیں۔ جسم پر پرائے نام لباس تھا، اور ان کی تعداد بے پناہ تھی۔ ندی کے کنارے وہ دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ میں نے پلٹ کر ندی کے دوسرے کنارے کی جانب دیکھا۔ یہ بھی انہی سیاہ فاموں سے بھرا ہوا تھا، گویا انہوں نے ہمیں دونوں طرف سے گھیر لیا تھا۔ نوئل کی نگاہ ابھی ان پر نہیں پڑی تھی، وہ خوبصورت پتھر تہہ میں سے تلاش کر رہی تھی۔ میں نے نوئل کو آواز دی، بیٹا، اپنے کپڑے پہن لو۔ انکل، وہ ندی کے کنارے پر ہیں۔ میں نے اس کے شانے تھپکے اور ندی کے کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ جو میں کنارے کے نزدیک پہنچتا جا رہا تھا،
وہ لوگ ایک ایک قدم پیچھے ہٹتے جا رہے تھے۔ لباس کنارے کے نزدیک ہی رکھا ہوا تھا۔ وہ لباس میں نے اٹھایا اور پلٹ پڑا۔ ان لوگوں نے کوئی تعرض نہیں کیا تھا۔ تب میں نے نوئل کے نزدیک پہنچ کر کہا، بیٹا اب ان کپڑوں کو پہن لو۔ اس نے ندی میں ہی بمشکل تمام اپنا لباس پہنا۔ تب میں اس کا بازو پکڑ کر دوبارہ کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ لوگ بالکل ساکت و جامد کھڑے تھے۔ ان کی نگاہیں ہم دونوں پر جمی ہوئی تھیں، لیکن انداز بڑا عجیب تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ کوئی وحشیانہ کارروائی نہ کرنا چاہتے ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی تھا، ورنہ ان کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہو سکتا تھا۔ میں کنارے پر پہنچ گیا اور نوئل کو میں نے اپنی پشت پر کر لیا۔ ان میں سے ایک آدمی جو کسی قدر چھوٹے قد کا آدمی تھا لیکن چوڑے بدن کا مالک تھا، آگے بڑھایا۔ وہ اپنا نیزہ ہلا رہا تھا۔ میرے نزدیک پہنچ کر اس نے نیزہ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا، سینے پہ رکھا اور ہلکی سی گردن جھکائی اور پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ گویا ان لوگوں کا انداز جارحانہ نہیں تھا، بلکہ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ چند لمحات وہ میری جانب دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر احترام کا تاثر تھا۔ پھر آہستہ سے بڑبڑایا، ناقابل عبور راستوں سے آنے والے سردار زمبا نے اپنے علم و عقل سے تجھے وہ ناقابل عبور پل طے کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا جس پر سے گزرنے کا تصور صرف دیوی اور دیوتا کر سکتے ہیں، اور عام لوگ اس کے نزدیک جانے کی ہمت بھی نہیں کرتے۔ سردار زمبا نے کہا، جاؤ اور اس جوان کو لے کر آؤ، لیکن اس کی عزت و احترام میں فرق نہ ہو۔ ہم تجھے لینے آئے ہیں۔ میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، میں نے جواب دیا۔ اس نے چیخ کر اپنے ساتھیوں کو میرے بارے میں اطلاع دی اور وہ سب میرے گرد جمع ہونے لگے۔ جو ندی کے دوسرے کنارے پر تھے وہ پانی سے گزر کر اس کنارے پر پہنچنے لگے جہاں ہم لوگ موجود تھے۔ آگے بڑھنے والا راستہ بلا شبہ دلکش ترین راستہ تھا۔ ایک پگڈنڈی تھی جو نہ جانے کس جانب جاتی تھی۔ ہم اس پر آگے بڑھتے رہے۔ سیاہ فاموں کی ٹولیاں ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی تھیں۔ وہ ہر طرف سے سفر کر رہے تھے اور بالآخر ہم اس بڑے پہاڑی ٹیلے تک پہنچ گئے جس کے عقب میں مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا تھا، لیکن جب میں نے اسے گزر کر دیکھا تو مجھے وحشیوں کی ایک عظیم الشان بستی نظر آئی جو تحت نگاہ پھیلی ہوئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے گھاس کے بنے ہوئے جھونپڑے جن کی دیواروں میں پتھر بھی چنے ہوئے تھے دور دور تک بکھرے ہوئے تھے۔ کھیتی باڑی وغیرہ کا شاید وہاں کوئی تصور نہیں تھا۔ نہ جانے وقت گزارنے کے لیے یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ ایک بڑے سے جھونپڑے میں ہم دونوں کو پہنچا دیا گیا اور اسی شخص نے جس نے پہلی بار مجھ سے گفتگو کی تھی جھک کر مجھ سے درخواست کی کہ میں یہاں آرام کروں۔ نوئل ان لوگوں کے ساتھ آتے ہوئے خوفزدہ تھی اور جھونپڑے میں پہنچ کر بھی اس کے چہرے پر دہشت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ تب میں نے مسکرا کر نوئل کی جانب دیکھا۔ کیا بات ہے نوئل، کیا تم خوف محسوس کر رہی ہو؟ انکل، یہ لوگ تو بڑے ہی وحشی معلوم ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں ان کے رنگ ان جیسے تو ضرور ہیں، لیکن حلیہ ان جیسا نہیں ہے۔ یہ لوگ کون ہیں اور ہمیں یہاں کیوں لائے ہیں؟ ان کا مقصد کچھ بھی ہو نوئل، تمہیں ان سے خوف نہیں کھانا چاہیے۔ یہ لوگ میری موجودگی میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، میں نے اسے دلاسا دیا۔ نہیں انکل، میں خوف زدہ نہیں ہوں، میں تو کافی بہادر ہوں، لیکن یہ لوگ انوکھے ہیں، اس وجہ سے مجھے تشویش ہے، نوئل نے جواب دیا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سیاہ نسل کے ان لوگوں کے بارے میں ابھی تک یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ انہوں نے ہمیں گرفتار کیوں کیا ہے۔ ویسے ان کا رویہ کسی طور تکلیف دہ نہیں تھا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو پھر نوئل کو بچانے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں ضرور کروں گا۔ نوئل کیسی گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ کافی دیر خاموشی سے گزر گئی تو میں نے اسے مخاطب کیا۔ کیا سوچنے لگی نوئل بیٹا؟ کوئی خاص بات نہیں انکل، بس میں سوچ رہی ہوں کہ اب ہم کیا کریں گے۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میری سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آ رہی۔
میں آپ کے ساتھ خوش ہوں۔ آپ اتنے اچھے ہیں کہ میں سوچتی ہوں کہ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں۔ اگر ہم شہر میں ہوتے تو بڑا مزہ آتا۔ ہم یہاں سے شہر جانے کی ہی کوشش کریں گے نوئل، تمہیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے، میں نے کہا، اور اسی وقت چند حبشی ہماری رہائش گاہ میں آ گئے، لیکن ان کے ہاتھوں میں ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر میں ان لوگوں کے بارے میں اندازہ قائم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ سورج جھکے، چند وحشی میرے پاس آ گئے۔ ان میں سے ایک نے زمبا کا پیغام مجھے دیا۔ سردار زمبا تم سے ملاقات کا خواہش مند ہے اور اس نے تمہیں طلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، لڑکی بھی میرے ساتھ جائے گی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اس بارے میں کوئی ہدایت نہیں دی، یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے، اس نے جواب دیا۔ بہرحال میں نے نوئل کو ساتھ لیا اور جھونپڑوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہم سردار کے جھونپڑے کے پاس پہنچ گئے، جس کے سامنے ایک وسیع و عریض احاطہ موجود تھا۔ اس احاطے میں ایک پتھر پر ایک کبھی ہیکل سیاہ فام موجود تھا، جو بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو چکا تھا، لیکن اس کی بدنما آنکھوں سے تجربہ جھانکتا تھا۔ اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا، پھر گردن ہلائی۔ تم اس ناقابل عبور راستے سے آئے ہو جو موت کا راستہ ہے اور جسے عبور کرنے کی ہر کوشش موت ثابت ہوتی ہے۔ تمہارا نام زمبا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، تمہیں دوسروں نے بتا دیا ہوگا۔ اپنی بستی میں آ جانے والے اجنبیوں کے ساتھ تم کیا سلوک کرتے ہو؟ ہم انہیں قبول نہیں کرتے۔ اول تو اس راستے سے اس سے پہلے کوئی نہیں آیا۔ دوسرے راستوں سے لوگ کبھی کبھی آ جاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہاڑوں کی سنہری دھات یا چمکدار پتھروں کے پجاری ہوتے ہیں۔ ان کے حصول کے لیے وہ زندگی کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن وہ لوگ گندے خیالات کے مالک ہوتے ہیں۔ بہت پہلے ہمیں ان کی آمد پر اعتراض نہیں تھا، ہم ان سے تعاون کرتے تھے، لیکن پھر ان کی چند باتوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی۔ وہ ہم میں شامل ہو جاتے، ہماری لڑکیوں کو بہکاتے اور پھر انہیں چھوڑ کر چلے جاتے۔ مقصد صرف سنہری دھات اور چمکدار پتھروں کا حصول ہوتا۔ ہمارے بہت سے لوگ ان کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے۔ تب رموکا نے ان کے داخلے کی ممانعت کر دی۔ اس نے کہا کہ سنہری دھات کے لیے آنے والوں کو ہلاک کر دیا جائے۔ تب سے ہم اسی اصول پر کاربند ہیں، سو یہی سوال ہم تم سے کریں گے۔ مثلاً، میں نے پوچھا، کیا تم بھی سنہری دھات کی تلاش میں آئے ہو؟ نہیں۔ کیا تم سچ بول رہے ہو؟ ہاں۔ اگر یہ بات ہے تو صبح کی عبادت کے وقت تمہیں رموکا کے بت کے سامنے اقرار کرنا ہوگا۔ لیکن سنو، رموکا کے بت کے سامنے جھوٹ سچ نمایاں ہو جاتا ہے۔ اگر تم نے جھوٹ بولا تو جل کر سیاہ ہو جاؤ گے، لیکن اگر تمہاری بات سچ نکلی تو ہم تمہیں احترام دیں گے۔ ہاں، اس کے سوا کوئی بات ہو تو تم ہمیں بتا دو تاکہ ہم مطمئن ہو جائیں۔ اگر میں سچا نکلا تو کیا تم میری مدد کرو گے؟ کیا مدد چاہتے ہو؟ دوسرے راستے سے مجھے مہذب دنیا تک پہنچا دینا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہ تو سنہری دھات کا کوئی ٹکڑا اپنے ساتھ میں لے کے جاؤں گا اور نہ ہی تمہاری کسی عورت کو کوئی نقصان پہنچاؤں گا، میں نے کہا، اور سردار نے مہربان انداز میں گردن ہلا دی۔ میں وعدہ کرتا ہوں، اگر تم سچے نکلے تو میں تمہاری پوری مدد کروں گا۔ شکریہ سردار، میں نے ممنونیت سے کہا۔ اس وقت تک تمہیں کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جس جگہ تمہیں ٹھہرایا گیا ہے وہاں تکلیف تو نہیں ہے؟ قطعی نہیں۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، کسی بھی ضرورت کو بیان کر سکتے ہو، سردار نے کہا۔ میں تم سے مزید معلومات چاہتا ہوں سردار۔ پوچھو۔ خود تمہارا طرز زندگی کیا ہے؟ تمہارے قبیلے کا کوئی نام ہے؟ یہاں ان اطراف میں دوسرے قبائل بھی آباد ہوں گے؟ ہم سب رموکا کہلاتے ہیں اور یہی ہمارے قبیلے کا نام ہے۔ دیوی رموکا ہماری نگران و محافظ ہے، اس کا جادو سب سے عظیم ہے۔ ہاں، وہ لوگ جو اپنا جادو آزماتے ہیں رموکا کے مجرم ہوتے ہیں۔ ایسے مجرموں کو دیوی چھوٹ دیتی ہے اور انہیں 1000 راتیں دی جاتی ہیں۔ ان 1000 راتوں میں اپنے جادو کی گندگی کے لیے وہ آزاد ہوتے ہیں، لیکن ان کے خاتمے کے بعد انہیں پتھر بنا دیا جاتا ہے اور پھر
वो हमेशा पत्थर के बने रहते हैं, देख सकते हैं, सोच सकते हैं, भूख प्यास लगती है इन्हें, लेकिन ना वो मर सकते हैं, ना जुम्बिश कर सकते हैं। इसलिए बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना जादू देवी के जादू पर हावी करते हैं। कभी कभी कोई ऐसा सरफिरा निकल आता है और वो फिर बस्तियों के लिए मुसीबत बन जाता है, जैसे शंबूला। सरदार के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नजर आने लगे। मैं बगौर इसे देख रहा था। शंबूला? शंबूला कौन है? मैंने दिलचस्पी से पूछा। ये कबीला सदियों से आबाद है। हम बुरे लोग नहीं हैं, हमेशा अमन पसंद रहते हैं और दूसरे कबाइल की तरह जंग व जदल हमारा वतीरा नहीं रहा। देवी रमूका हमारी मदद करती है और हमारी तरफ बुरी निगाह डालने वाले खौफज़दा हो जाते हैं। लेकिन कसका की छूट हम बदनसीबों के लिए तबाहकुन साबित होती रही है। कसका की छूट? मैंने इस्तेफामी अंदाज में पूछा। हाँ, मैं इस बारे में तुम्हें बता चुका हूँ। यानी वो सरफिरा इंसान जो 1000 रातों का जादू मांग ले और फिर सारी ज़िंदगी पत्थर बनकर गुजार दे, लेकिन इन 1000 रातों में वो आज़ाद होता है। ऐसा कोई भी शख्स जिस दौर में भी हो, दूसरों के लिए परेशानी का बाइस बना रहता है, और बदकिस्मती से मेरा दौर कसका का दौर है और इस दौर में शंबूला मौजूद है, वो जिसने 1000 रातें मांग ली हैं। हाँ, खूब। शंबूला कहाँ रहता है और तुम लोगों के साथ उसका कैसा रवैया है? वो शैतान है और हम इसके सामने बेबस और मजबूर हैं। कबीले की हर औरत इसकी बीवी है। वो जिसे चाहे अपने पास बुला ले, हम सब इसके ग़ुलाम बनकर ज़िंदा रहते हैं। वो जिससे नफ़रत करे, इसका जीना हराम कर दे। चुनांचे इसकी खुशनुदी के लिए हमें वो करना होता है जो हम में से किसी का दिल नहीं चाहता। हर 7 दिन के बाद वो किसी एक इंसान का खून पीता है और उसके लिए ये कुर्बानी भी हम ही में से किसी को देना होती है। सरदार की आवाज़ में गम के आसार थे। तुम इसे हलाक नहीं कर सकते? नहीं, इसके जादू के सामने हमारी एक नहीं चलती। यानी अगर तुम इसे हलाक करना चाहो तो कोशिश कर सकते हो, देवी की तरफ से इसकी ममानियत नहीं। नहीं, वो शैतान होता है और शैतान को हलाक करने की ममानियत किस तरह हो सकती है? लेकिन इस पर काबू पाए कौन? सरदार ने उदासी से कहा। क्या माजी में कभी किसी ने ऐसे शख्स को हलाक किया है? वो जिन पर जुल्म करता है ऐसी कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं, सरदार ने जवाब दिया। वो रहता कहाँ है? क्या तुम्हारे दरमियान? नहीं, वो स्याह पहाड़ियों के एक ग़ार में रहता है। जब उसका दिल चाहता है आता है और हम सब इसके सामने बेबस होते हैं, सरदार ने बताया। तुमने सुबह की इबादत के बारे में कहा था? हाँ, हम निकलते हैं, सूरज की इबादत करते हैं। कल तुम भी सुबह को इस इबादत में शरीक हो गए। सुबह? किस वक्त? सूरज निकलने से पहले। क्या शंबूला भी इस इबादत में शरीक होता है? मैंने पूछा। शैतान को इबादत से क्या काम? वो तो हर रस्म से बेनियाज होता है। शुक्रिया सरदार, मैं तुम्हारी इस ताउन के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं कल सुबह की इबादत में शरीक होऊंगा और इस वक्त तुम्हें मेरी सच्चाई का यकीन होगा। फिर मैं सरदार के पास से उठ गया। नोएल इस दौरान खामोश रही थी। इसकी आंखों में उलझन के आसार थे। जाहिर है वो इस गुफ्तगू को समझ भी न रही होगी। फिर जब हम बाहर निकल आए तो इसने मेरा बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, ये आप दोनों को क्या हो गया था अंकल? कब नोएल? आप लोग न जाने क्या बोल रहे थे, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। इन लोगों की ज़बान थी, मैं इनसे इनकी ज़बान में बात कर रहा था। मुझे तो बड़ी अजीब सी लग रही थी। क्या कह रहा था? कह रहा था कि हमें तहज़ीब की आबादियों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। वो हमारा दोस्त बन गया है, लेकिन उसने ये पेशकश की है कि अभी चंद रोज़ इनके साथ क़याम करें और यहाँ की सैर करें। वैसे ये जगह तो बहुत खूबसूरत है अंकल। हाँ, और इन लोगों का रहन सहन भी अनोखा है। जब ये लोग जश्न मनाते हैं तो पेशियाना रक़्स करते हैं। ओह, तो क्या ये लोग जश्न मनाएंगे? शायद अभी नहीं। हाँ, अगर तुम्हें कुछ दिन यहाँ गुजारने में एतराज़ ना हो
تو پھر ہم ان کا جشن دیکھ کر ہی چلیں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے ان کا رہن سہن بہت پسند ہے، نوئل نے خوش ہو کر کہا اور خاموش ہو گئی۔ میں سردار سمبا کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ شمبولا میرے لیے ایک دلچسپ شخصیت تھی۔ میں نے دوسرے دن کی عبادت میں شریک ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ ان کی عبادت میں تنہا جاؤں گا، لیکن نوئل کو اس جھونپڑے میں تنہا چھوڑنا مناسب نہیں تھا، اور پھر ممکن ہے کہ وہ بھی اس انوکھی بات سے لطف اندوز ہو۔ لیکن سورج نکلنے سے پہلے میں نے نوئل کو جگانے کی بھی کوشش کی تو وہ نہیں جاگی، وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ تب میں خود ہی باہر نکل آیا۔ عبادت گاہ کے بارے میں نے تفصیل نہیں پوچھی تھی، لیکن مجھے اس کے بارے میں جاننے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ ایک سیاہ فام کو میں نے اشارے سے پکڑ کر روک لیا۔ وہ چونک کر رک گیا۔ کیا تم صبح کی عبادت میں شریک نہیں ہوتے؟ میں نے پوچھا۔ میں جا رہا ہوں، لیکن میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ تم؟ وہ حیرت انگیز دلچسپی سے بولا۔ ہاں، تمہیں حیرت کیوں ہے؟ اس لیے کہ تم ہم میں سے نہیں ہو۔ تمہارا عبادت کرنا ہمارے لیے حیرت انگیز ہوگا۔ بہرحال مجھے اپنی عبادت گاہ میں لے چلو۔ آؤ، میرے ساتھ آ جاؤ، اس نے کہا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس کا رخ جھوپڑیوں کے عقبی میدان کی جانب تھا۔ میں اس میدان کے دوسری سمت سے یہاں آیا تھا، اس لیے یہ عقبی حصہ ابھی تک میری نگاہ سے پوشیدہ تھا۔ نیم تاریکی میں یہ ماحول بے حد دلکش اور پراسرار لگ رہا تھا۔ عقب میں ایک وسیع و عریض میدان پھیلا ہوا تھا، جس کے اختتام پر سیاہ پہاڑیوں کا سلسلہ تحت نگاہ تھا۔ یہ پہاڑیاں اس طرف کے ماحول کی ضد تھیں۔ حسین مرغزاروں میں ان کی بدنمائی عجیب سی لگ رہی تھی۔ میں نے دلچسپی سے یہ منظر دیکھا۔ ان کے درمیان آگ جل رہی تھی۔ میرا رہبر ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور میں نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ یہی عبادت کا میدان ہے۔ درمیان میں سلگتی ہوئی آگ سورج کے عکس کا پرتو ہے۔ یہ آگ سورج کی آگ کی نشاندہی کرتی ہے اور ہم اس کی عبادت کریں گے، میرے رہبر نے مجھ سے کہا۔ لیکن میرے دوست، ابھی تو یہاں زیادہ لوگ نہیں آئے ہیں، کیا پوری بستی کے لوگ عبادت نہیں کرتے؟ میں نے سوال کیا۔ مجال ہے کسی کی؟ ہر شخص صبح کو سورج کی آمد کا انتظار اس میدان میں کرتا ہے۔ چند ساتھ دیکھتے جاؤ، ابھی وقت نہیں آیا، اس نے کہا اور میں نے خاموشی سے گردن ہلا دی۔ یہ ساری چیزیں میرے لیے بے حد دلکش تھیں۔ میں اس سوچ میں گم تھا کہ آگ میں سفید دھوئیں کے بادل نمودار ہوتے دیکھے۔ ایک عجیب سی انوکھی سی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ غالباً آگ کے علاوہ میں کوئی خوشبودار چیز ڈال دی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اچانک چاروں طرف سے چیخوں کی آوازیں ابھرنے لگیں اور تیزی کے ساتھ میدان لوگوں سے بھرنے لگا۔ پہلی صف، دوسری صف اور تیزی سے صفیں بھرنے لگیں۔ صفوں کے درمیان بے ہنگام انداز میں وحشی رقص کرتے پھر رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے زمین سیاہ فام ننگ تھڑنگ آدمی اگل رہی ہو۔ تب مجھے ایک آواز سنائی دی اور یہ آواز زمبا کی تھی۔ زمبا چیخ رہا تھا، باہر سے آنے والے اجنبی، تم جہاں بھی ہو میرے پاس آ جاؤ، میں اس تیز الاؤ کے نزدیک موجود ہوں۔ اور یہ آواز میرے لیے تھی۔ چنانچہ میں لوگوں کے ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ میرا ساتھی ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا تھا۔ چند ساعت کے بعد میں زمبا کے نزدیک پہنچ گیا۔ زمبا الاؤ کے نزدیک ہی موجود تھا اور اسے تلاش کرنے میں مجھے کوئی دقت نہ ہوئی تھی، کیونکہ شعاؤں کی روشنی اس کے چہرے کو نمایاں کر رہی تھی۔ زمبا کے نزدیک ہی 4 آدمی بھی موجود تھے جو خاصے عمر رسیدہ تھے اور جن کے بال جٹاؤں کی شکل میں نیچے تک پھیلے ہوئے تھے۔ بدن ان کے بھی ننگ دھڑنگ تھے اور ان کے بدن پر عجیب و غریب قسم کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے، ایسے نقش و نگار جو میں نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو آرائش بدن کے لیے بناتے ہوئے دیکھے تھے۔ سردار زمبا نے مجھے اپنے قریب کر لیا اور تب میں نے پہلی بار اس عجیب و غریب مجسمے کو دیکھا جو خاصا طول و عریض تھا۔ سیاہ رنگ کے پتھر سے تراشی ہوئی دیوی عجیب و غریب خد و خال کی مالک تھی۔ انتہائی بھونڈے سے خد و خال تھے اور باقی بدن کو نسوانی روپ دینے کی ناکام کوشش کی گئی تھی۔ بہر صورت یہ دیوی رموکا تھی جس کے سامنے مجھے مقدس قسم کھانی تھی۔
میں زمبا کے نزدیک کھڑا ہو گیا۔ عبادت شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ سورج بلند ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ان لوگوں کے جوش و خروش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اتنا شور مچا رہے تھے، اتنا چیخ رہے تھے، یہ لوگ کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے سبھی موجود تھے اور سب کے سب دیوانہ وار چیخ رہے تھے۔ ویسے یہ ایک انوکھی عبادت تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ یقینی طور پر جھونپڑے میں نوئل جاگ اٹھی ہوگی۔ اس تصور کے ساتھ میں تھوڑا سا پریشان بھی ہو گیا تھا۔ بہر صورت لوگوں کے ہجوم سے نکلنا آسان بات نہیں تھی۔ یوں بھی میں نے زمبا کو مطمئن کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ چنانچہ میں خاموشی سے ان کی عبادت دیکھتا رہا۔ پھر جو ہی سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی وہ سب اچانک خاموش ہو گئے۔ اتنی تیز چیخوں کے بعد یہ خاموشی بڑی عجیب اور انوکھی لگ رہی تھی۔ میں دم سادے ان لوگوں کی حرکات و سکنات کو دیکھ رہا تھا۔ چند سیکنڈ وہ لوگ خاموش رہے اور سورج بلند ہوتا رہا۔ پھر جب سورج نے سر ابھارا تو وہ لوگ مطمئن ہو گئے، گویا اب عبادت ختم ہو گئی تھی۔ تب زمبا مسکراتے ہوئے بولا، میرے دوست، نہ جانے کیوں تمہاری بات پر مجھے یقین ہے، حالانکہ ہمارے مذہب میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے شخص پر بھروسہ کریں جو ہمارا ہم مذہب نہ ہو اور مسافر یا اجنبی ہو، یا پھر اس نے دیوی رموکا کے سامنے اپنی سچائی کا ثبوت نہ پیش کر دیا ہو۔ تاہم میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی سچائی کا ثبوت دو۔ کیا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ سامنے آؤ، زمبا بولا، اور میں دیوی رموکا کے بت کے سامنے پہنچ گیا۔ تب زمبا نے ایک بوڑھے کو اشارہ کیا اور وہ بوڑھا ہمارے نزدیک پہنچ گیا۔ زمبا بوڑھے سے مخاطب ہو کر بولا، عظیم منگولا، ناقابل عبور راستوں سے آنے والا شخص کہتا ہے کہ وہ ایک بھٹکا ہوا انسان ہے اور سمندر کے راستے یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ یہاں آنا اس کا مقصد نہیں تھا اور نہ ہی وہ چمکدار پتھروں اور سنہری دھات کی تلاش میں یہاں تک آیا ہے۔ یہ اس جگہ سے نکل جانے کا خواہش مند ہے اور اس سلسلے میں اپنی سچائی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے دیوی رموکا کے سامنے آیا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ اگر وہ رموکا کے سامنے قسم کھا لے اور یہ بات ثابت کر دے کہ وہ چمکدار پتھروں کی تلاش میں آنے والا شخص نہیں ہے تو میں اس کی مدد کروں گا۔ قبیلے کے قانون کے مطابق اگر یہ شخص بھی چمکدار پتھر اور سنہری دھات کی تلاش میں یہاں آیا ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کر سکیں گے اور پھر اسے رموکا کے قدموں پر قربان کر دیا جائے گا، اور اگر یہ ہمارا دشمن نہیں ہے تو ہم اس سے کوئی تعرض نہیں کریں گے اور اسے ان علاقوں میں پہنچا دیں گے جہاں سے یہ اپنی دنیا میں واپس جا سکے۔ چنانچہ عظیم منگولا، تم اس سے یہ مقدس قسم لے لو۔ بوڑھے نے سر جھکایا اور لکڑی کے اس بڑے برتن کی جانب متوجہ ہو گیا جس میں کسی خاص لکڑی کا برادہ موجود تھا اور اس برادے کی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ میرے نزدیک آؤ، بوڑھے کی لرزتی آواز ابھری اور میں اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ دیوی رموکا کے سامنے جھوٹی قسم کھانے والے راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ چلو اس خوشبو سے ایک مٹھی بھر کر الاؤ میں ڈال دو، اور میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ آگ سے سفید دھوئیں کے ساتھ خوشبوئیں اٹھیں اور فضا میں پھیل گئیں۔ سردار کھسک کر میرے قریب آ گیا۔ تب بوڑھے نے کہا، ہاں بولو، تمہارے یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ جیسا کہ میں پہلے سردار زمبا کو بتا چکا ہوں کہ میں ایک تباہ شدہ جہاز سے یہاں تک آ پہنچا ہوں اور اس طرف آنے کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں تہذیب یافتہ دنیا میں نکل جاؤں، اور اس میں جھوٹ ہو تو تمہارے عقیدے کے مطابق مجھے ضرور نقصان پہنچے۔ سردار کی آنکھیں دیوی کی طرف نگراں ہو گئیں، لیکن کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہ آیا اور سردار نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ ہاں، میں نے تجھے سچا تسلیم کیا اور اب مجھے تجھ پر کوئی شک نہیں ہے۔ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ میں نے سردار کی پیٹھ پر اپنے ہاتھ سے تھپ تھپایا اور سردار مجھے لیے ہوئے چل پڑا۔ عبادت ختم ہونے کے بعد بستی کے دوسرے لوگ بھی واپس چل پڑے تھے اور میدان خالی ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے یقین ہے
तुम ने इस बात का बुरा नहीं माना होगा अजनबी। नहीं, इसमें बुरा मानने की तो कोई बात ही नहीं थी सरदार। तुम्हें मुतमईन करना भी तो ज़रूरी था, और मैं मुतमईन था कि मैंने झूठ नहीं बोला। तब मुझे 2 दिन की मोहलत दे, मैं तेरे लिए सफ़र का बंदोबस्त करूं, ताकि तुझे रास्ते में तकलीफ़ ना हो। महज़िब दुनिया में जाने के लिए रास्ता तवील है, और इसमें कुछ ऐसे दुश्वार गुजार मराहिल आते हैं कि इंसान परेशान हो जाता है। मुझे अपनी परवाह नहीं है सरदार, लेकिन वो बच्ची मेरी ज़िम्मेदारी है। अगर बात सिर्फ मेरी होती तो मैं एक तवील वक्त यहाँ गुजार कर तेरे लिए भी कुछ करने की कोशिश करता। तेरा शुक्रिया। बहरहाल मुतमईन रहे, मैं 2 दिन के अंदर अंदर तेरी वापसी का बंदोबस्त कर दूँगा। तेरी सच्चाई ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। अब मुझे इजाज़त दे। सरदार मेरे झोंपड़े के नज़दीक आकर बोला, और मैंने गर्दन हिला दी। सरदार चला गया और मैं झोंपड़े में दाखिल हो गया। मेरा ख्याल था कि नोएल ज़रूर जाग गई होगी और इन आवाज़ों से खौफज़दा भी हुई होगी, और मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। वो उस जगह नहीं थी जहाँ मैं उसे छोड़कर गया था। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन नोएल झोंपड़ी में नहीं थी। बेचारी लड़की खौफ के आलम में रोती हुई मुझे तलाश करने निकल गई होगी। मैं तेज़ी से बाहर निकल आया, और फिर मैं झोंपड़े के अतराफ़ में इन सारी जगहों तक जहाँ नोएल के जाने का इम्कान हो सकता था तलाश करता फिरा, लेकिन वो मौजूद नहीं थी। क्या वो काफ़ी दूर निकल गई? मुमकिन है, इस मैदान की तरफ। लेकिन मैदान तो अब सुनसान पड़ा था, सिवाय आग के जो अब भी तेज़ी से जल रही थी। तब मैंने ज़ोर ज़ोर से उसे पुकारा, लेकिन कोई जवाब न मिला। मैं किसी कदर परेशान हो गया था। वहाँ से वापस आकर मैंने एक सियाह फाम को पकड़ा और इसे कहा, मेरे साथ एक लड़की थी, क्या तुमने उसे देखा? सियाह फाम ने हैरानी से मुझे देखते हुए गर्दन हिला दी। वो खो गई। क्या वो इस जगह नहीं है जहाँ तुम्हारा क़याम है? उसने पूछा। नहीं, वो वहाँ मौजूद नहीं है। किस वक्त छोड़ा था तुमने उसे वहाँ? उस वक्त जब हम सब इबादत के लिए गए थे, मैंने जवाब दिया, और सियाह फाम ताज्जुब से गर्दन हिलाने लगा। उस वक्त तो बस्ती में किसी फर्द का वजूद भी नहीं होता, पूरी बस्ती खाली हो जाती है। तुम्हें इसे यहाँ छोड़कर जाना नहीं चाहिए था। मैंने इस सियाह फाम की नसीहतें सुनने के बजाय आगे बढ़कर नोएल को तलाश करना मुनासिब समझा, और फिर मैं काफ़ी देर तक इसकी तलाश में बस्ती के कोने कोने में मारा मारा फिरता रहा। मैंने बेशुमार लोगों से उसके बारे में मालूमात की, और नोएल को ना पाकर मैं सरदार की क़यामगाह की तरफ चल पड़ा। क़यामगाह के बाहर सियाह फाम पहरेदार मौजूद थे। उन्होंने जंबा को मेरी आमद की इतला दी, और जंबा अपने झोंपड़े से बाहर निकल आया। इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। तब इसने सादगी से पूछा, क्या मैं किसी ख़ास काम से इसके पास आया हूँ? हाँ जंबा, मेरी झोंपड़ी से वो बच्ची गायब है जो मेरे साथ थी। क्या मतलब? जंबा कई कदम आगे बढ़ आया। वो मेरे झोंपड़े में मौजूद नहीं है। कहाँ गई और कब? उस वक्त जब मैं इबादत के लिए गया था तो वो झोंपड़े ही में सो रही थी, लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आया तो वो अपनी जगह मौजूद नहीं थी। इसके बाद मैंने बस्ती के अतराफ़ में, मैदान में, हर जगह तलाश किया, लेकिन वो नहीं मिली। क्या? जंबा ने कहा। हाँ जंबा, वो मौजूद नहीं है। बराह करम सरदार, इसकी तलाश में मेरी मदद करो। यकीनन यकीनन, ये तुम्हारे कहने की बात नहीं है, जंबा ने जवाब दिया, और फिर वो तेज़ी से आगे बढ़ गया। जंबा ने चंद अफराद को जमा किया और इन्हें मुख्तलिफ हिदायत दी। इसने इनसे कहा कि बस्ती का हर फर्द बच्ची की तलाश करे, लेकिन हर झोंपड़े, हर जगह में, इस बस्ती के अतराफ़ में दूर दूर तक निकल जाए और बच्ची को तलाश करे। बच्ची हर हाल में चंद घंटों के अंदर अंदर मिल जानी चाहिए। लोगों ने सरदार जंबा की हिदायत सुनी और चारों तरफ दौड़ गए। मेरे अंदाज में कुछ परेशानी पैदा हो गई थी। मेरे जहन में ये भी था कि नोएल के साथ कोई हादसा पेश आ गया है, या वो खौफज़दा होकर कहीं छुप गई है। बाहर सूरत ये लोग इसे तलाश करने के लिए गए थे। सरदार जंबा ने मुझे अपने साथ ही रहने के लिए कहा, और फिर इसने मुझे अपने झोंपड़े में बैठने की दावत दी, और हम दोनों अंदर चले आए। अंदर आकर हम दोनों अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्त। ज़ाहिर है
وہ بچی زیادہ دور نہیں جائے گی۔ اب اتنی ناسمجھ بھی نہیں ہے کہ جنگلوں میں بہت دور تک نکل جائے۔ میرے تیز دوڑنے والے اسے تلاش کر لیں گے۔ تم اس سلسلے میں بے فکر ہو جاؤ، سردار زمبا نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ اسے ہر قیمت پر ملنا چاہیے سردار، اسے ہر قیمت پر ملنا چاہیے۔ تم یقین کرو، اس کی وجہ سے میری زندگی کا رخ بدلا ہوا ہے، ورنہ میں نہ جانے کہاں ہوتا۔ یقیناً یقیناً وہ ہماری مہمان ہے اور تم بھی میری پناہ میں ہو، اس لیے تم بے فکر ہو جاؤ۔ اسے تلاش کر کے تمہارے حوالے کرنا ہماری ذمہ داری ہے، سردار زمبا نے بڑے اعتماد سے کہا، اور میں کافی دیر تک اس کے ساتھ بیٹھا رہا۔ سردار تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی گفتگو کرنے لگتا تھا۔ دفعتاً کسی خیال کے تحت وہ چونک کر متوحش لہجے میں بولا، کیا اس کا پورا لباس اس کے بدن پر تھا؟ کوئی ایسی چیز تو جھونپڑے میں نہیں رہ گئی جس سے اندازہ ہو کہ اسے اس کی مرضی کے خلاف کسی نے جھونپڑے سے اٹھایا ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ میرے ساتھ چلو اور میرے ساتھ آؤ۔ سردار اٹھ گیا، نہ جانے اس کے ذہن میں کیا خیال تھا۔ بہر صورت وہ میرے ساتھ میرے جھونپڑے کی جانب چل پڑا۔ تب اس نے جھونپڑے کے اندر داخل ہو کر دیکھا اور ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے عجیب سے انداز میں کہا اور میں پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا سردار؟ کیا کوئی خاص بات تمہارے ذہن میں آئی ہے؟ بو، ایک مکروہ اور شیطانی بو، میں اس کو اس جھونپڑے میں ہی محسوس کر رہا ہوں، اور یہ اس منوس انسان کے بدن کی بو ہے جو ہماری پیشانی کا داغ ہے۔ سردار، براہ کرم مجھے صاف الفاظ میں بتاؤ، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ شمبولا، وہ جہاں جاتا ہے اس کے بدن کی بو وہاں رہ جاتی ہے، اور دیر تک یہ بو فضا میں پھیلی رہتی ہے۔ بڑا ہی ناپاک انسان ہے وہ۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ وہ اس جھونپڑے میں آیا تھا؟ میں نے خونخوار لہجے میں پوچھا۔ میرے دوست، اگر میرا تجربہ غلط نہیں ہے، لیکن ٹھہرو، میں ایک شخص کو بلاتا ہوں، وہ اس بات کی صحیح نشاندہی کر سکے گا، سردار زمبا نے کہا اور باہر نکل آیا۔ پھر اس نے کسی کو بلانے کے لیے کہا، اور چند ساتھ کے بعد وہی بوڑھا جسے سنکارا کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا جھونپڑے میں موجود تھا۔ بوڑھے نے جھونپڑے میں قدم رکھا اور ٹھٹک گیا۔ زمبا، شمبولا کی بو محسوس ہو رہی ہے؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اور سردار نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں خاموشی سے ان دونوں کی شکل دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے آگے بڑھ کر کہا، تم دونوں کا کیا خیال ہے؟ براہ کرم مجھے بھی تو بتاؤ۔ یہ قطعی اتفاق ہے کہ میں نے تمہیں شیطان صفت شمبولا کے بارے میں بتایا تھا۔ میرا خیال ہے کہ لڑکی کو شمبولا لے گیا ہے۔ لیکن کیوں؟ میں نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ کیا کہا جا سکتا ہے اس شیطان کے بارے میں؟ لیکن اس منوس نے بہت بری حرکت کی ہے۔ سنکارا، بتاؤ اب کیا کیا جائے؟ ہم سب اس کے سامنے بے بس ہیں، کوئی کیا کر سکتا ہے؟ بوڑھے نے لاچاری کا مظاہرہ کیا۔ وہ کہاں ملے گا سردار؟ شمبولا کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ ہاں، اس منوس کا ٹھکانہ انہی سیاہ پہاڑیوں میں ہے جنہیں تم نے عبادت گاہ کے آخری سرے پر دیکھا ہوگا، لیکن اس کو تلاش کرنا ناممکن ہے۔ سردار، اس ناممکن کو ممکن بنانا ہوگا۔ ویسے بھی یہ اصول مہمان نوازی کے خلاف ہے۔ یقین کرو میرے دوست، میں شرمندہ ہوں۔ ہم نے یہاں شمبولا کی بو محسوس کی ہے، اس لیے ہمارا خیال اس طرف گیا ہے، لیکن شمبولا، اگر اس موذی سے ہمیں بھی نجات دلا سکتے ہو تو ہم تمہیں نجات دہندہ کہیں گے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نوئل کو ایسے مصائب سے بچا کر لایا تھا جن میں موت یقینی تھی۔ یہاں آ کر میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، اور اگر نوئل نہ ملی تو پھر میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ میرا کیا رویہ ہوگا۔ زمبا سچا انسان تھا، اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ بہرحال میں نوئل کے لیے سخت پریشان تھا۔ پھر میں نے سردار سے کہا، مجھے ہتھیار چاہیے سردار۔ ہاں ضرور، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ سردار مجھے اپنے جھونپڑے میں لے گیا، اور پھر اس نے مجھے ہتھیاروں کے ذخیرے کے سامنے کھڑا کر دیا اور بولا، اس میں سے جو پسند آئے لے لو۔ میں نے اپنی پسند کا ہتھیار لے لیا اور باہر نکل آیا۔ دوپہر کے بعد میں نے سیاہ پہاڑیوں کا رخ کیا۔
ایسا عجیب و غریب پہاڑی سلسلہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پوری چٹانیں اس قدر چکنی اور سپاٹ تھیں کہ قدم جمانا مشکل تھا۔ میں اس غار کی تلاش میں بھٹکتا پھرا، لیکن سورج ڈھل گیا اور مجھے کوئی غار نظر نہیں آیا۔ میرے دل میں انتہائی غصہ تھا۔ اگر شمبھولا مجھے مل جاتا تو میں اس کا خون پی جاتا، میں نے سوچا، اور اچانک ہی سردار کے کچھ الفاظ میرے ذہن میں گونج اٹھے۔ میں خاموشی سے واپس چل پڑا تھا۔ سردار بیچارہ اپنے طور پر کوشش میں مصروف تھا۔ اس نے میری صورت دیکھی اور ایک ٹھنڈی سانس لے کر گردن جھکا لی، پھر بولا، تم اس غار کو تلاش کرنے میں ناکام رہے ہوگے؟ ہاں، لیکن میں ناکامی نہیں چاہتا سردار۔ میرے دوست، میں تمہارے لیے کیا کروں؟ تم نے کہا تھا سردار کہ وہ قبیلے کے کسی شخص کا خون پیتا ہے۔ ہاں، سردار چونک پڑا۔ اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بس ڈوبتے چاند کی رات کو ایک نوجوان کو خوشبوؤں میں بسا کر سیاہ پہاڑیوں میں ایک مخصوص مقام پر بھیج دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی خون نچڑی ہوئی لاش وہاں سے اٹھا لی جاتی ہے۔ کتنے دن باقی ہیں اس رات میں؟ صرف چند روز۔ لیکن کیوں؟ اس بار تم مجھے بھیجو گے وہاں، میں نے کہا، اور سردار کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ اس کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار نظر آ رہے تھے۔ جب میں واپس اپنے جھونپڑے میں پہنچا تو ایک دم اچھل پڑا۔ نوئل جھونپڑے میں موجود تھی۔ اس کی پشت میری جانب تھی۔ نوئل، میں بے اختیار اس کی جانب لپکا اور میری آواز پر اس نے چونک کر گردن گھمائی۔ لیکن یہ نوئل تھی؟ میں اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ نوئل کی آنکھیں معمول سے کئی گنا بڑی ہو گئی تھیں۔ اس کے جبڑے لٹکے ہوئے تھے اور سرخ دانت ایسے نظر آ رہے تھے جیسے اس نے کسی کا خون پیا ہو۔ خون کے قطرے اس کے ہونٹوں کے نیچے ٹھوڑی پر بھی جمے ہوئے تھے۔ میں ششدر رہ گیا۔ نوئل کی یہ بھیانک شکل میرے لیے اجنبی تھی۔ نوئل مجھے دیکھ کر مسکراتی رہی، لیکن ان نگاہوں میں بچپن اور وہ معصومیت نہیں تھی جو نوئل کی عمر کے ساتھ ساتھ تھی۔ ان نگاہوں میں ایسی کیفیت تھی جیسے وہ کوئی بھوکی بلی ہو۔ تب وہ چند قدم آگے بڑھی اور میرے نزدیک پہنچ گئی۔ میں نے اس کے بال اپنی مٹھی میں پکڑ لیے اور وہ ایک دم اچھل پڑی۔ نوئل، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انکل، وہ آہستہ سے بولی، انداز سسکی لینے کا سا تھا۔ او نوئل، تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے پوچھا۔ آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے انکل؟ لوگ کتنی زور سے چیخ رہے تھے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا انکل، بتائیے، آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ نوئل، میں نے ہمدردی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں انکل، اب تو آپ آ گئے ہیں۔ ہاں نوئل، لیکن تمہیں ڈر لگ رہا تھا؟ ہاں، بہت زور سے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر کیا ہوا نوئل؟ میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں انکل، پھر آپ آ گئے، وہ معصومیت سے بولی۔ میں تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا اور پھر میں سردار کے جھونپڑے کی طرف چل پڑا۔ نوئل میرے ساتھ تھی۔ زمبا نوئل کو دیکھ کر اچھل پڑا۔ ارے یہ کہاں ملی؟ وہ خوش ہو کر بولا، لیکن دوسرے لمحے اس کے ہونٹ سکڑ گئے۔ اس کے انداز میں ایک پراسرار کیفیت نظر آنے لگی۔ پھر اس نے مایوسی سے گردن ہلائی۔ اوہ، یہ شمبھولا کا شکار ہو گئی۔ کیا مطلب؟ یقیناً اسے لے جانے والا شمبھولا تھا اور اب یہ اس کی ملکیت ہے۔ وہ جب اور جہاں چاہے اسے حاصل کر سکتا ہے۔ مگر کیسے؟ میں نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ یہ اس کی رفاقت کے بغیر کہیں نہیں جائے گی۔ اب یہ اس کے شہر میں گرفتار ہے، سردار نے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے حکم دو میرے دوست، میں وہی کروں گا جو تم کہو گے۔ میں اسے لے کر یہاں سے فوراً نکل جانا چاہتا ہوں۔ میری اس اطلاع کے باوجود؟ ہاں۔ تب تم یہاں رکو، میں بندوبست کیے دیتا ہوں۔ کاش تم اس طرح اس منحوس کے بھیانک جال سے نکل سکو، سردار نے کہا، اور پھر وہ باہر نکل گیا۔ میں نے پریشان نگاہوں سے نوئل کو دیکھا۔ وہ اب پھر اتنی ہی معصوم نظر آ رہی تھی۔ نوئل، میں نے اسے مخاطب کیا۔ ہاں انکل، کیا سوچ رہی ہو؟ آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں انکل۔
او نہیں نوئل بیٹے، میں اگر پریشان تھا تو صرف تمہارے لیے۔ تم ٹھیک ہو تو اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ انکل میں کچھ بیمار ہو گئی تھی کیا؟ مجھے یاد نہیں آتا کہ صبح کو اس وقت جب لوگ چیخ رہے تھے اور میں سوتے سے جاگ پڑی تھی آپ موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد یہ شام کیسے ہو گئی انکل؟ مجھے نہیں معلوم انکل کہ کس طرح ہو گئی۔ مجھے دن بھر کے واقعات یاد کیوں نہیں رہے؟ کیا میں سو گئی تھی؟ اس نے پوچھا اور میں عجیب نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ ہاں نوئل بیٹے، تم سو گئی تھیں، لیکن اب یہ بتاؤ کہ کیا تم سفر کے لیے تیار ہو؟ سفر؟ نوئل نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں سفر۔ لیکن کیوں انکل؟ کیا ہم یہاں سے جا رہے ہیں؟ لیکن اتنی جلدی کیوں انکل؟ بس نوئل، سردار زمبا گھوڑوں کا بندوبست کرنے گیا ہے۔ ہم لوگ آج ہی ابھی اور اسی وقت یہ بستی چھوڑ دیں گے اور کہیں اور چلے جائیں گے، میں نے کہا اور نوئل میری جانب دیکھنے لگی۔ رات میں انکل؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں بیٹے رات میں، لیکن ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ ان لوگوں کے رہنما سوار ہمیں کسی مخصوص مقام تک لے جائیں گے، وہاں سے ہم اپنی دنیا کی طرف نکل جائیں گے۔ انکل، یہ تو میری دلی خواہش ہے۔ انکل کتنی دیر میں یہ لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ میرا خیال ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد، میں نے کہا اور نوئل مسرور نظر آنے لگی۔ اس کے چہرے پر وہی معصومیت تھی جو میں اس سے پہلے بھی دیکھتا رہا تھا، لیکن میرے ذہن میں سردار کے کہے ہوئے الفاظ کا خوف بھی باقی تھا، کہیں سردار کی بات سچی نہ ثابت ہو۔ بیچارہ سردار زمبا ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہا تھا، وہ مجھ سے کم پریشان نظر نہیں آتا تھا۔ 6 گھڑ سوار ہماری رہنمائی کے لیے تیار تھے، ان کے علاوہ 3 گھوڑے اور تھے، جن میں سے 2 ہماری سواری کے لیے اور 1 گھوڑے پر ضرورت کا سامان بار کیا گیا تھا۔ سردار مجھے بستی کی سرحد تک چھوڑنے آیا، وہ اب بھی پریشان تھا۔ میری بستی میں تمہارے ساتھ بہتر سلوک نہیں ہو سکا نوجوان، جس کے لیے میں طویل عرصے تک شرمندہ رہوں گا۔ میری دعا ہے کہ رموکا دیوی کی مدد سے تم اس شیطان کے جال سے نکل جاؤ، لیکن اگر تمہیں کوئی دقت محسوس ہو تو میری دوست زمبا کو اپنا دوست سمجھ کر اس کے پاس آ جانا۔ میں تمہاری اس دوستی کو یاد رکھوں گا زمبا، میں نے جواب دیا اور پھر رخصت ہو کر ہم چل پڑے۔ افریقہ کے خطرناک علاقے میں رات کا سفر بے حد بھیانک سمجھا جاتا تھا۔ وحشی اور خونخوار درندے چاروں طرف بھٹکتے پھرتے تھے اور تاریک راتوں میں تو ان کا خطرہ اور بڑھ جاتا تھا۔ جن لوگوں کو زمبا نے ہمارے ساتھ کیا تھا وہ بے حد نڈر اور تجربے کار لوگ تھے۔ ساری رات وہ بے تکان ہمارے ساتھ سفر کرتے رہے اور یہ بھی اتفاق تھا کہ راستے میں کوئی قابل ذکر واقعہ رونما نہیں ہوا تھا۔ صبح کو ہم نے خود کو ایک سرسبز و شاداب جنگل میں پایا۔ جنگل زیادہ گھنا نہیں تھا اور درختوں کے نیچے سبزہ پھیلا ہوا تھا۔ ایک انتہائی گھنے سایہ دار درخت کے نیچے میں نے گھوڑا روک دیا۔ نوئل کے چہرے پر تھکن نمایاں تھی۔ تھک گئی نوئل؟ بے حد انکل، نوئل نے جواب دیا۔ تو اب آرام کرو، عمدہ جگہ ہے، میں نے کہا اور پھر میں اپنے رہنما سیاہ فاموں سے بات کرنے لگا۔ میں نے پروگرام بنایا تھا کہ دوپہر تک ہم آرام کریں گے، دوپہر کے بعد سفر کریں گے تاکہ ہم رات کو کسی مناسب جگہ قیام کر سکیں۔ سیاہ فاموں نے سعادت مندی سے گردن ہلا دی۔ ان بیچاروں نے ہمارے لیے آرام کا بندوبست کیا اور پھر خوراک کا سامان اتارنے لگے۔ سردار نے انہیں خاص طور سے ہمارے آرام کا خیال رکھنے کی ہدایت کی تھی، اس لیے ہمارے سارے کام انہوں نے کیے اور کھانے پینے کے بعد ہم آرام کرنے لیٹ گئے۔ نوئل اب متوازن تھی، اس کے انداز میں پہلے جیسی معصومیت پیدا ہو گئی تھی، لیکن میں اس کی طرف سے غیر مطمئن تھا۔ دوپہر ڈھل گئی اور پھر ہم نے دوبارہ سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس جنگل کو ہم عبور کر رہے تھے۔ چونکہ آرام کر چکے تھے اور تھکن دور ہو چکی تھی، اس لیے ہم اس وقت تک سفر کرتے رہے جب تک تاریکی کافی گہری نہ ہو گئی۔ پھر ہم نے دوبارہ آرام کرنے کے لیے مناسب جگہ کا انتخاب کر لیا۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا، اونچے اونچے ٹیلے چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے، کہیں کہیں درخت وغیرہ بھی تھے۔
ایک خوبصورت جگہ منتخب کر کے ہم وہاں رک گئے۔ ابھی تک سفر پرسکون رہا تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو تشویشناک ہوتی۔ رات کے کھانے کے بعد دیر تک نوئل مجھ سے گفتگو کرتی رہی۔ خود اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ پرصعوبت سفر کس طرح ختم ہوگا۔ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات کا اسے کوئی علم نہیں تھا۔ پھر وہ حسب معمول سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں بھی اس سے تھوڑے فاصلے پر لیٹ گیا تھا۔ ہم سے کچھ دور سیاہ فام محافظ آرام کر رہے تھے۔ وہ بیچارے دو دو کر کے جاگ رہے تھے۔ سمبا نے ہماری بے لوث خدمت کی تھی۔ میں اس سے بہت متاثر تھا، لیکن اس بیچارے کے لیے میں کچھ نہیں کر سکا تھا۔ آخری رات کا چاند تھا۔ پہلے تو تاریکی رہی، لیکن پھر آہستہ آہستہ روشنی ہونے لگی۔ میری آنکھیں نیم غنودہ ہوئی ہی تھیں کہ میں نے کسی کو اپنے قریب محسوس کیا اور چونک پڑا۔ نوئل میرے سرانے موجود تھی۔ نیند نہیں آ رہی؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھی مسکرا دی، لیکن اس کے اندر کسی قدر تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ یہ تبدیلی صرف میرا احساس تھا، کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن چند ساعت کے بعد میرے اس احساس کی تصدیق ہو گئی۔ وہ کھسک کر میرے نزدیک آ گئی۔ میں عورت بننا چاہتی ہوں، میں جوان ہو گئی ہوں۔ اس کی آواز ابھری اور میں اچھل پڑا۔ نوئل، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، ہوش میں آؤ۔ اور اس کے جواب میں وہ میرے نزدیک تر ہونے لگی۔ میں نے ایک بھرپور ہاتھ اس کے منہ پہ مارا۔ وہ کئی فٹ دور جا گری تھی۔ ٹھیک ہے، تم مجھے قبول نہ کرو، میں جا رہی ہوں۔ بات حد سے گزر گئی تھی۔ میں اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے لپک کر اسے پکڑا اور پھر میرا ہاتھ اس کی گردن کی پشت پر پڑا اور وہ لہرا کر زمین پر آ رہی۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے اسے اٹھا کر اس کی جگہ پر لٹا دیا۔ دیر تک میں اس کے نزدیک بیٹھا، اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر میں نے سوچا کہ دن رات سفر کرنا ہوگا تاکہ اس طلسمی ماحول سے جتنی جلدی ہو سکے دور نکل جاؤں۔ کچھ بھی ہو جائے، میں نوئل کو بے سہارا نہیں چھوڑوں گا۔ سیاہ فام اطمینان سے اپنی جگہ موجود تھے۔ ان بیچاروں کو صورتحال کا کوئی علم نہیں تھا۔ دیر تک میں اسی طرح بیٹھا رہا اور پھر اس کے نزدیک ہی دوبارہ لیٹ گیا۔ چاند نمایاں سفر کرتا رہا تھا۔ ہوا اتنی خوشگوار چل رہی تھی کہ آنکھوں میں شراب اتر رہی تھی، اور پھر یہ شراب میرے حواس پر چھا گئی اور میں دوبارہ سو گیا۔ اس بار سیاہ فاموں نے مجھے جگایا تھا۔ دور پہاڑوں کی اوٹ سے اجالا ابھر رہا تھا۔ سیاہ فام مجھے جھنجھوڑ رہے تھے۔ میں چونک کر اٹھ گیا۔ آپ کی ساتھی لڑکی گھوڑے پر بیٹھ کر اس طرف گئی ہے۔ ہم نے 2 آدمی اس کے پیچھے دوڑا دیے ہیں، ایک سیاہ فام نے بتایا، اور میں نے ایک گہری سانس لی۔ میں اور الجھ گیا تھا۔ بہرحال ہم نے بھی اپنے گھوڑے سنبھال لیے اور پھر ہم بھی اسی طرف دوڑ پڑے۔ سورج ابھر آیا تھا، لیکن ان لوگوں کا کوئی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ یہ وہی رخ تھا جس سے ہم آئے تھے، اور اب ہم دوبارہ بستی کی طرف جا رہے تھے۔ میرے دل میں بھنور اٹھ رہے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ نوئل کو جہنم میں جھٹک کر جھونک کر آگے بڑھ جاؤں، لیکن پھر خیال آتا کہ وہ بے قصور ہے۔ یہ سب شمبولا کا ہی شیطانی چکر ہے۔ میں شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ کچھ بھی ہو جائے، میں شمبولا کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میرے دانت بھج گئے اور ہم بغیر رکے سفر کرتے رہے۔ شام کو سورج چھپے ہم بستی پہنچ گئے، جہاں ہماری ملاقات زمبا اور ان دونوں سیاہ فاموں سے ہوئی تھی۔ سیاہ فاموں کی حالت خراب تھی۔ ان کے بدن جھلسے ہوئے تھے اور جگہ جگہ سے گوشت نکل آیا تھا۔ شاید وہ ابھی ابھی زمبا کے پاس پہنچے تھے۔ زمبا کے چہرے پر ملتنی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مایوسی سے بولا، میں نے پہلے ہی کہا تھا ان لوگوں کو۔ کیا ہوا؟ میں نے افسردہ نگاہوں سے ان دونوں سیاہ فاموں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ انہی سے سنو، زمبا نے کہا۔ کیا ہوا تم دونوں کو؟ میں نے پوچھا۔ ہم لڑکی کا تعاقب کرتے ہوئے سیاہ پہاڑوں تک گئے تھے۔ وہ گھوڑے سمیت پہاڑوں میں غائب ہو گئی۔ ہم پہاڑوں میں بھٹک رہے تھے کہ اچانک پہاڑوں سے شعلے نکلے
اور ہم شعلوں میں گھر گئے۔ ہمارے گھوڑے چل کر ہلاک ہو گئے۔ ہم بمشکل نکل آنے میں کامیاب ہو سکے۔ اوہ، یہ حرکت اس شیطان کے علاوہ کسی کی نہیں ہے، زمبا نے کہا۔ لڑکی کا کوئی پتہ نہیں چل سکا؟ میں نے شعلہ بار نگاہوں سے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس کا نام و نشان تک نہیں مل سکا۔ سمبا، ان کے علاج کا بندوبست کرو۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں میری وجہ سے سخت پریشانی اٹھانی پڑی۔ میں دیکھوں گا کہ وہ کتنا بڑا جادوگر ہے۔ رات کو زمبا دیر تک میرے پاس بیٹھا رہا تھا۔ وہ بہت مایوس تھا اور مجھ سے بھی مایوسی کی گفتگو کر رہا تھا۔ یقین کرو میرے دوست، تمہاری خواہش پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک مہمان کی حیثیت سے میں تمہیں اس خطرے سے بچانا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے خلوص کو دل سے قبول کرتا ہوں، لیکن اب میرے لیے یہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ دوسرے دن میری درخواست پر زمبا مجھے وہاں لے گیا جہاں ہزار راتوں کے شکار پتھر کی زندگی گزار رہے تھے۔ بڑا پراسرار علاقہ تھا۔ زمبا مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا تھا جو بظاہر سیاہ پتھر کے مجسمے نظر آ رہے تھے۔ یہ سن کر حیرت ہوتی تھی کہ وہ کبھی انسان تھے۔ اس نے ان شیطانوں کی روایات بتا کر مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی، لیکن خوف کا میرے نزدیک گزر نہیں تھا۔ یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی قوتوں سے بستی کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں۔ انہوں نے وہ سب کیا جو کر سکتے تھے، اور جس کی جتنی زندگی تھی اس نے اتنے ہی انسانوں کا خون پی لیا۔ گو بے شمار افراد لقمہ اجل بنے اور ان کی زندگیاں اس طرح ختم ہو گئیں۔ سو میرے دوست، میرے معزز مہمان، یہ مناسب نہیں ہے کہ تم خود کو اس نوجوان کی حیثیت سے پیش کرو جسے شمبھولا کی خدمت میں اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ اس سے اپنے خون کی پیاس بجھائے۔ ہم لوگ تو اس کے عادی ہیں اور ہماری تقدیریں یہی ہیں۔ گناہ کا پودا ہماری زمین سے اگا ہے اور ہمارے ہی خون سے سیراب ہونا چاہیے۔ تم چند روز کے لیے یہاں آئے ہو، تمہاری زندگی خطرے میں کیوں ڈالی جائے؟ نہیں زمبا، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں اس لڑکی کو یہاں چھوڑ کر اپنی زندگی بچانے کے لیے آگے بڑھ جاؤں۔ چنانچہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے مجھے اس پر اٹل رہنے دو اور میری مدد کرو۔ زمبا نے گردن جھکا لی، پھر وہ مردہ سی آواز میں بولا، ٹھیک ہے، اگر تم اس حد تک بضد ہو تو میں خاموش ہوا جاتا ہوں۔ چاند آخری راتوں کا سفر طے کر رہا تھا۔ پھر ایک رات وہ ڈوب گیا، گویا وہ ڈوبتے چاند کی آخری رات تھی، اور اس رات کے آخری پہر اس نوجوان کو سیاہ کپڑوں میں بھیجا جانے والا تھا جو اس بار شمبھولا کا نشانہ بننے کے لیے تیار تھا۔ ان چند دنوں میں نوئل کا کوئی پتہ نہیں چل سکا تھا اور میرا دل اس کے لیے خون کے آنسو روتا تھا۔ مجھے نوئل کی وہ کیفیت یاد آئی جس کا اظہار اس رات ہوا تھا۔ معصوم نوئل کے چہرے پر ایک جوان عورت کے جذبات تھے اور میرا دل کسی طور یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سردار زمبا خاصا مایوس تھا۔ بہر صورت وہ میری راہ میں آنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ تاریک رات کے آخری پہر اس نے مجھے الوداع کہا اور میں سیاہ پہاڑیوں کی طرف چل پڑا۔ زمبا نے مجھے بتا دیا تھا کہ مجھے وہاں جا کر کیا کرنا ہے۔ میرا ذہن عجیب سے خیالات میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان خیالات میں خوف کا عنصر تو نہیں تھا، البتہ ایک الجھن ضرور تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ان شیطانی قوتوں کا کوئی علاج میرے پاس نہیں ہے۔ تب میں نے رک کے ان سچے جذبوں کو آواز دی۔ میں نے سوچا کہ میں نے سچائی کی راہ میں قدم رکھا ہے، مجھے آسمانوں سے امداد درکار ہے، اور میں نے ایک روشنی کونتے دیکھی۔ ایک مرمری مجسمہ میرے سامنے نمودار ہوا اور اس کی نقرئی آواز ابھری، آسمان کے رہنے والے سچائی کے ساتھی ہوتے ہیں۔ میں دیوی رمو کا ہوں اور یہ سرخ پتھر تیری ملکیت ہے جو بالآخر شمبھولا کی موت بن جائے گا۔ اس نے ایک چمکدار سرخ پتھر میرے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ نقرئی آواز پھر سنائی دی، اس کے جادو کی 1000 راتیں پوری ہو چکی ہیں اور وہ غافل ہے، وہ ان دنوں کا حساب بھول گیا ہے۔ جا، آسمان والا تیری حفاظت کرے گا اور اسے موت دے گا۔ اس کا مرمری پہ کر فضاؤں میں تحلیل ہو گیا۔ میں اس سرخ پتھر کو ہاتھ میں لیے حیران کھڑا تھا۔
نہ جانے کیوں مجھے اپنے وجود میں ایک بے خوفی کا احساس ہوا۔ یوں لگا تھا جیسے اب میرے لیے کامیابی ہی کامیابی ہو۔ تاریکی میں ان پہاڑیوں کی جانب تیزی سے سفر کر رہا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد میں اس ہیبت ناک اندھیرے میں داخل ہو گیا۔ وہ چشمہ جس کے بارے میں زمبا نے مجھے بتایا تھا سامنے ہی موجود تھا، اور وہاں ایک تنہا درخت کے نیچے مشعل روشن تھی جس کا علم مجھے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ میں درخت کے نیچے جا کھڑا ہوا اور میری نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگیں۔ پھر اچانک مجھے عقب سے آواز سنائی دی، آہ! میں پیاسا ہوں۔ میں کس قدر پیاسا ہوں؟ کون میری پیاس بجھائے گا؟ کیا تم؟ وہ اچانک میرے سامنے آ گیا۔ مشعل کی روشنی میں نے اس کی مکروہ شکل دیکھی۔ بڑی ہیبت ناک شکل تھی۔ سیاہ فام تو تھا ہی، نچلا ہونٹ ٹھوڑی تک لٹکا ہوا تھا اور اس کے لمبے لمبے دانت نظر آنے لگے۔ ناک طوطے کی چونچ کی طرح مڑی ہوئی تھی۔ بدن اچھا خاصا توانا تھا۔ کیا تو میری پیاس بجھائے گا؟ اس نے پوچھا، پھر خود ہی بڑبڑایا، تو کون ہے؟ تو اس بستی سے تو نہیں ہے؟ اوہ، سمجھ گیا میں، اس لڑکی کا ساتھی؟ ہاں وہی ہے تو۔ میں نے عبادت کی صبح تجھے دیکھا تھا، لیکن یہ ذمہ بڑا ہی عیار ہے۔ اس نے تجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہ سوچا۔ خوب، کوئی حرج نہیں ہے، مگر تو کیا پیے گا؟ تیرا خون، میں نے جواب دیا۔ او ہو، کیا واقعی؟ پی لے، یہ خنجر لے لے اور جہاں تیرا دل چاہے بھونک دے۔ اس نے ایک لمبا خنجر نکال کر میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے اسے بغور دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے میں چکرا کر رہ گیا تھا۔ بجھا لے اپنی پیاس، بجھا لے، یا پھر میری پیاس بجھا دے۔ میں نے خنجر اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ شمبھولا سینہ کھول کر میرے سامنے آ گیا۔ میں جانتا تھا کہ اس پیشکش میں کوئی خاص بات ضرور ہے، تاہم میں یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے خنجر پوری قوت سے اس کے سینے میں بھونک دیا۔ یوں لگا جیسے میں نے وہ خنجر کسی کاہی میں اتار دیا ہو۔ پھر میں نے اسے نکالا اور اسے کئی بار شمبولا کے بدن میں جگہ جگہ بھونکا، لیکن کہیں سے خون کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ شمبولا مکروہ انداز میں ہنس پڑا۔ اب میں کیا کروں؟ میرے بدن میں تو خون ہی نہیں ہے۔ اب تو اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور خنجر شمبولا کو واپس کر دیا۔ اس نے خنجر میرے ہاتھ سے لے لیا، اچانک وحشیانہ انداز میں اچھلنا کودنا شروع کر دیا، اور پھر انتہائی سپاکی سے وہ خنجر میری گردن میں اتارنے کی کوشش کی، لیکن خنجر کی دھار مڑ گئی۔ جس قوت سے وہ میری گردن میں پیوست کیا گیا تھا، اس کے تحت اس کا وہ پہلا اور آخری بار ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے حیرانی سے مڑے ہوئے خنجر کو دوبارہ دیکھا اور پھر اسے چٹکیوں سے پکڑ کر سیدھا کر دیا۔ اس بار اس نے خنجر میرے سینے میں بھونکا تھا، لیکن اس بار خنجر دوبارہ سیدھا ہونے کے قابل بھی نہیں رہا۔ کیا تیرا بدن پتھر کا ہے؟ اس نے وحشیانہ انداز میں کہا۔ نہیں شمبولا، بلکہ تیری قوت ختم ہو گئی ہے۔ شاید تو ان دنوں کا حساب نہیں رکھ سکا۔ 1000 راتیں پوری ہو چکی ہیں شمبولا، اور یہ رات میری ہے، میں نے کہا، اور شمبولا ساکت ہو گیا۔ شاید وہ ان دنوں کا حساب لگا رہا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے ایک سمت چھلانگ لگا دی اور ایک غار میں داخل ہو گیا، لیکن اب میں اس کا پیچھا کیا چھوڑتا؟ میں بھی غار میں داخل ہو گیا تھا۔ بدبو کا ایک شدید بھپکا میری ناک سے ٹکرایا تھا۔ میں نے شمبولا کو تلاش کیا، لیکن اس کشادہ غار میں وہ مجھے نظر نہ آیا۔ البتہ سامنے ہی ایک اور سرنگ سی موجود تھی۔ کشادہ غار میں دیواروں میں مشعلیں لگی ہوئی تھیں اور ان کی روشنی نہایت بھیانک منظر پیش کر رہی تھی۔ پورے غار میں مردہ جانوروں کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے، کہیں کہیں انسانی ڈھانچے بھی موجود تھے جن میں سڑا ہوا گوشت چپکا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ایسی ہی مکروہ چیزیں۔ میں اس سرنگ کی طرف بڑھ گیا اور سرنگ کے دوسرے دہانے پر مجھے ایک اور زیادہ روشن غار نظر آیا۔ اس غار کی روشنی بہت تیز تھی۔ میں بے تکان اندر داخل ہو گیا۔ یہ غار زیادہ کشادہ نہیں تھا۔ سامنے ہی سفید رنگ کا تخت بچھا ہوا تھا جس میں اعلیٰ درجے کے جواہرات نصب تھے
اور انہی ہیروں کی روشنی سے غار منور تھا۔ مکرو شمبھولا اس تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پاؤں بھی اوپر اٹھا رکھے تھے اور اس کے عقب میں ایک کرسی پر نوئل بھی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس خوفناک اور وحشت زدہ شکل میں جس میں نے اس رات اسے دیکھا تھا جس دن وہ اغوا ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک خوفناک مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ شمبھولا کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ تم کون ہو؟ کون ہو تم؟ اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ تم خوفزدہ ہو شمبھولا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ بگاڑ کے دیکھ لو، میں تم سے اتنا دور ہوں کہ تم مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ میں تم سے ہزاروں میل دور ہوں، سمجھے؟ ہزاروں میل۔ اس نے کہا، تم شاید پاگل بھی ہو گئے ہو۔ مجھے ہلاک کرو، آؤ میرا خون پیو۔ تم تو پیاسے ہو نا؟ میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ دھوکہ ہو گیا ہے۔ دیکھ لوں گا زمبا کو، دیکھ لوں گا بستی والوں کو۔ پوری بستی کا خون نہ پی جاؤں تو نام نہیں۔ اس نے تمہیں کیوں بھیجا؟ اب اس کے لیے مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ شمبھولا نے کہا۔ میں بدستور آگے بڑھ رہا تھا اور ایک لمحے میں مجھے انوکھا احساس ہوا۔ میرے اور شمبھولا کے درمیان جتنا فاصلہ تھا وہ تو چند قدموں میں طے ہو جانا چاہیے تھا۔ میں مسلسل آگے بڑھتا رہا تھا لیکن فاصلہ جوں کا توں تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں ٹھٹک گیا اور اسی وقت بدبخت شمبھولا نے کہا لگایا، آؤ آؤ، رک کیوں گئے؟ مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ تم یہ فاصلہ ساری زندگی طے نہیں کر سکو گے۔ آؤ، بڑھتے رہو۔ لیکن میں وہیں رک گیا۔ یہ صورتحال تعجب خیز تھی اور شمبھولا کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہاں میں ناکام رہا ہوں۔ چنانچہ اس کا خوف آہستہ آہستہ دور ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس نے پاؤں زمین پر نہیں رکھے تھے اور اسی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اس نے کہا، یہ تخت میری آخری پناہ گاہ ہے۔ جب تک میرے پاؤں اوپر رہیں گے تو مجھ تک نہ پہنچ سکے گا۔ ممکن ہے ایسا ہو، لیکن تمہاری دیوی رموکا نے یہ سرخ پتھر مجھے دیا ہے اور کہا ہے کہ اسی میں تیری موت پوشیدہ ہے۔ اگر یہ بیکار ہے تو مجھے اس کا کیا کرنا ہے؟ میں نے پتھر اس کے تخت پر اچھال دیا اور ایک بجلی سی کونک گئی۔ تخت شعلوں میں گھر گیا تھا اور شمبھولا کی دردناک چیخیں ابھرنے لگیں۔ چند لمحات میں اس کا وجود خاکستر ہو گیا۔ میں نے نوئل کی طرف دیکھا جو اس طرح کھڑی ہوئی تھی جیسے خواب سے جاگی ہو۔ کیا بات ہے انکل؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، آؤ، میں نے بھاری لہجے میں کہا۔ اب میں آزاد تھا۔ یوں لگا جیسے دیوی رموکا مسلسل میری رہنمائی کر رہی ہو۔ میرا مذہب ان باتوں کو قبول نہیں کرتا تھا، لیکن سرزمین افریقہ کے جادو کی کہانیاں اجنبی نہیں ہیں۔ چند روز کے بعد میں ایک مہذب آبادی میں داخل ہو گیا اور پھر نہ جانے کہاں کہاں سفر کرتا ہوا لندن آ گیا۔ مہذب آبادیوں کے مرکز میں لندن کی پررومان فضا میں زندگی رقصاں تھی۔ اگر اپنی اصلی زندگی میں یہاں آیا ہوتا تو اپنے بارے میں سوچتا، لیکن اب تو میرا یہ جذبہ، میری یہ سوچ نوئل کے لیے تھی۔ یہ لڑکی اس سرکش کو تو بہت پہلے ہلاک کر چکی تھی جو دنیا کا دشمن تھا۔ جہاز میں اس کے آنسوؤں نے مجھے قتل کر دیا تھا۔ اب تو میرے سینے کے سچے جذبات زندہ تھے، لیکن نوئل کو ایک حسین زندگی دینے کے لیے میں کیا کروں؟ عالیشان عمارتوں کے درمیان بھٹکتا رہا۔ ہمارے لیے کہیں کوئی جگہ نہیں تھی، زندگی گزارنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ نوئل کے بے ترتیب لباس اور خشک ہونٹ دیکھ کر میرا کلیجہ کٹتا تھا۔ پھر ایک دن جب وہ فاقہ کشی سے نڈھال ہو گئی تو میں نے خود سے خود کو ادھار مانگ لیا۔ میں صرف چند لمحات کے لیے، صرف کچھ عرصے کے لیے اپنی قدیم زندگی اپنا لی، اپنے لیے نہیں، نوئل کے لیے۔ لندن کی اس خوفناک ڈکیتی کی کہانیاں کافی دنوں تک اخبارات کی زینت بنی رہیں، جن میں صرف ایک ڈاکو نے 5 افراد کو ہلاک کر کے بینک لوٹ لیا تھا۔ لیکن اس کے بعد میرا لندن میں رکنا موت کو دعوت دینا تھا، کیونکہ جدید ملک کی جدید پولیس کافی ہوشیار تھی۔ یہاں سے ایک طویل سفر طے کر کے میں طویل عرصے کے بعد ایک بار پھر اسی سرزمین پر آ گیا جہاں کی مٹی سے میرا خمیر اٹھا تھا۔ نوئل میرے ساتھ تھی، اسے مجھ پر مکمل اعتماد تھا۔
میرے علاوہ دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا۔ میں نے تہران کے نوا میں ایک قطعہ زمین خریدا، ایک خوبصورت مکان بنایا اور پٹنہ میں زمانہ ڈاکو، مفرور مجرم، ایک نیک نام انسان کی حیثیت سے زندگی گزارنے لگا۔ کوئی مجھے پہچان نہیں سکا تھا، کیونکہ زندگی کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا حلیہ بھی تبدیل کر لیا تھا۔ میری فطرت اور میری عادت میں نمایاں تبدیلی پیدا ہو گئی تھی، اور اب پچھلی زندگی کے سائے بھی میرے ذہن پر اثر انداز نہیں ہوتے تھے۔ لیکن تقدیر کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ نوئل عمر کی 19ویں منزل پر قدم رکھ چکی تھی۔ میرے ساتھ اس کا رویہ بہت پیار بھرا تھا، اور میں بھی اس پر زندگی نچھاور کرتا تھا۔ اپنے لیے تو اب کچھ سوچنا حماقت کی بات ہی تھی، کیونکہ میں سوچ کی منزل سے بہت آگے نکل گیا تھا۔ لیکن نوئل کے بہتر مستقبل کا خیال ہمیشہ میرے ذہن پر سوار رہتا تھا۔ میری آرزو تھی کہ کسی شریف انسان سے اس کی زندگی وابستہ کر دوں اور اپنے اس آخری فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ بلا شبہ میری زندگی میں جو تبدیلی نوئل نے پیدا کی تھی، اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میری سوچ کے دھارے ہی بدل گئے تھے۔ تہران میں نے ایک چھوٹا سا کاروبار کر رکھا تھا، اور میرا معاون نوری عبار ایک نوجوان آدمی تھا۔ مجھے نوئل پر اتنا اعتبار تھا کہ میں نے کبھی اس کے بارے میں کسی غلط انداز میں سوچا ہی نہیں تھا۔ نوری عبار اکثر میرے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ نوئل سے اس کی 2-4 ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں۔ اگر بے وقوف لڑکی خود مجھ سے اس بات کا اظہار کر دیتی کہ وہ نوری عبار کی طرف متوجہ ہے، تو شاید میں اس کی راہ میں آنے کی کوشش ہی نہ کرتا۔ لیکن ایک انسان کی زندگی کے بارے میں آپ خود سوچئے، جس کی فطرت کچھ بھی ہو، لیکن اس نے اپنے آپ کو بالکل تبدیل کر لیا تھا، صرف ایک شخصیت کے لیے۔ اور میری زندگی کا وہ ایک ہی لمحہ میرے لیے قیامت بن گیا، جب میں نے نوری عبار کو نوئل کے ساتھ تہران کے ایک خوبصورت ہوٹل میں دیکھا۔ مجھے شدید حیرت ہوئی۔ ان دونوں کو میں نے جس حال میں دیکھا تھا، اس سے اندازہ ہوا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی قربت میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ بات کچھ بھی نہیں تھی، لیکن بس میرے اندر کا حیوان جاگ اٹھا تھا۔ نفرت اور حقارت کے اس ابھرتے ہوئے شدید تر جذبے نے مجھے مجبور کر دیا کہ ایک بار پھر میں اپنی زندگی میں واپس لوٹ جاؤں۔ ہاں، میں نے جو تاج محل بنایا تھا، اسے اس طرح مسمار ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نوئل نے مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کی تھی، اور میں اس کی اس کوشش کو ناکام بنانے پر تل گیا۔ میں نے لاکھ کوشش کی کہ اپنے ذہن کو کسی طرح معتدل کر لوں، لیکن نوئل کی اس حرکت نے مجھے چراغ پاک کر دیا تھا۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے منصوبے جنم لینے لگے تھے۔ میں نے نوری عبار کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، اور یہ جان کر میری نفرت اور حقارت میں مزید اضافہ ہو گیا کہ نوری عبار ایک اوباش نوجوان تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی نوجوان لڑکیوں کو اپنے جھانسے میں لا کر انہیں تباہ و برباد کر چکا تھا، اور اب اس کا مرکز نگاہ یہ دولت مند لڑکی نوئل تھی۔ میں نے بہت غور و خوض کیا، اور پھر ایک بار پھر نوئل سے گفتگو کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نوئل کو میں نے اس وقت روکا جب وہ کہیں جانے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے پوچھا، تو وہ سہم گئی۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے مجھے دیکھا، اور پھر اس کی نظریں جھک گئیں۔ تم سمجھدار ہو چکی ہو، نوئل، اپنا اچھا برا بہت اچھی طرح جانتی ہو۔ اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ زندگی کے آخری مرحلے تک تمہیں صحیح راستوں کی جانب گامزن کر سکوں۔ میں تمہارے لیے صحیح راستوں کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں۔ انکل، نوئل کی پھنسی پھنسی آواز ابھری۔ ہاں نوئل، میری تجربہ کار نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ تم تیز رفتاری سے غلط راستوں کی جانب بڑھ رہی ہو۔ غلط راستے؟ اس نے سوال کرنے والے انداز میں کہا۔ ہاں، میں تم سے حصوں میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا نوئل۔ نوری عبار میرے وطن کا باشندہ ہے۔ اس کے بارے میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں وہ ایسی ہیں کہ میں تمہیں اس کے ساتھ گھومنے پھرنے کی آزادی نہیں دے سکتا، اور نہ ہی میں تمہاری اور اس کی قربت پسند کرتا ہوں۔ انکل،
नोएल के लहजे में हल्का सा एहतिजाज पैदा हो गया। हाँ नोएल, तुम जानती हो, तुम मेरी सारी ज़िंदगी की आरज़ुओं का मरकज़ हो। मेरी पुरानी ज़िंदगी के बारे में तुम्हें कुछ नहीं मालूम नोएल, लेकिन यूँ समझ लो कि मैंने तुम्हारे लिए एक नया जन्म लिया है। ये सब फरसुदा बातें हैं अंकल। नोएल की अजनबी आवाज़ उभरी और मैं चौंक कर इसे देखने लगा। क्या मतलब है? मतलब ये अंकल कि मैं बालिग हूँ और मुझे अब अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए आज़ादी मिलनी चाहिए। नूरी इबार के बारे में आपने जो कुछ कहा, नूरी इबार इससे पहले ही मुझे इससे आगाह कर चुका था। एक बार मैं फिर वही सवाल दोहराऊंगा कि क्या मतलब? हाँ अंकल, उसने कहा था कि आप ज़हरीक इंसान हैं और नहायत चालाकी से मुझे इससे बरगश्ता करने की कोशिश करेंगे। चुनांचे मैं आपसे मोहतात रहूं। ये बात तुमसे नूरी इबार ने कही थी? हाँ अंकल। तुम्हारा अपना नज़रिया क्या है इस बारे में? कुछ नहीं अंकल, मैं सिर्फ अपनी आज़ादी चाहती हूँ। क्या तुम्हें ये याद है कि मैंने किस तरह तुम्हें परवान चढ़ाया है? नहीं अंकल, आप गलत कह रहे हैं ये बात। मैं आपकी इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं हूँ। क्यों? आपने मुझे परवान नहीं चढ़ाया। मैं होशो हवास में थी अपने बारे में, मैं सब कुछ जानती थी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि आपने मेरी जान बचाई थी। और इसके बाद नोएल के इन अल्फाज ने जलती पर तेल का काम किया। मेरे अंदर गम और गुस्सा खोल रहा था। मुझे महसूस हो रहा था जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी का एक तवील हिस्सा ज़ाया करके बेहतर ना किया हो, जैसे मैंने जो कुछ सोचा गलत सोचा हो। नोएल दरहकीकत मुझसे नहीं थी, वो मुझ में से नहीं थी, वो एक गैर मुल्की लड़की थी। मेरा इससे क्या ताल्लुक़ था? लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी के इन लम्हात की कीमत कहाँ से वसूल करता जो मैंने इसके लिए ज़ाया किए थे। गोया तुम मेरी इस हैसियत को सिरे से नज़रअंदाज कर रही हो नोएल, मेरी तमाम काविशों को ठुकरा रही हो नोएल, मैंने सवाल किया। आप मुझे इसके लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं तुमसे ऐश की ये ज़िंदगी छीन भी सकता हूँ। ये सब कुछ आपका है अंकल, आप इसका हक़ रखते हैं। मैं नूरी के साथ नई ज़िंदगी का आगाज़ करूँगी। ये बदल था, ये मुआवजा था, और अब कुछ कहने की गुंजाइश कहाँ थी। मैंने इसे जाने दिया, लेकिन इसके बाद मैंने अपने अंदर जागने वाले कदीम इंसान को नहीं सुला सका। वो वक्तन फ़वक्तन चीख रहा था। नूरी इबार मेरा मुलाजिम था। मैंने इसे अपनी कोठी पर तलब किया तो वो मेरे सामने हाजिर हो गया। इसके आने से पहले मैंने नोएल को भी बुला लिया था। नोएल भी मौजूद थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, आपस में कुछ इशारे किए। मैंने कहा, आज मैंने तुम्हें एक ख़ास मकसद से बुलाया है नूरी। जी सर। तुम्हारी साबिका ज़िंदगी मेरे सामने है। तुम एक बुरे इंसान हो, इसके बावजूद तुम नोएल को फ़रेब दे रहे हो। तुम्हारे पास वापसी का कोई रास्ता है? मैं वापसी का आदी नहीं हूँ, इसने बेखौफी से कहा। अफसोस, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते ये बात। अगर जानते होते तो शायद इस लहजे में बात न करते। यही तो मेरी खुशबख्ती है कि मैं आपके बारे में सब कुछ जान गया हूँ। डॉक्टर हरमुज़ रंजाताई के कातिल की फ़ाइल आज तक बंद नहीं हुई है और इसमें आज भी आपकी तस्वीर मौजूद है। ये दूसरी बात है कि वो तस्वीर पुरानी है, लेकिन पुलिस की निगाह बहुत तेज़ होती है। मेरे बदन को शदीद झटका लगा था, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया और मुस्कुराकर बोला, इसके अलावा भी बहुत से कत्ल किए हैं मैंने। हाँ, नोएल मुझे बता चुकी है। आप लंदन पुलिस को भी दरकार हैं। अब आपको ये दुनिया हम नौजवानों के लिए छोड़ देना चाहिए। क्यों नोएल, तुम भी इसका साथ चाहती हो, मुत्तफिक हो इससे? मैंने नोएल से पूछा। मैं सिर्फ नूरी का साथ चाहती हूँ अंकल। गोया तुम दोनों के बारे में मेरा फ़ैसला दुरुस्त था, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या फ़ैसला किया है आपने हमारे बारे में? ये, मैंने पिस्तौल निकाला, इनका निशाना लिया और एक एक गोली इनके सीने में उतार दी। मेरे नज़दीक 2 कत्ल करना क्या मायने रखता था, लेकिन अभी वो तड़प ही रहे थे कि पुलिस के बेशुमार अफराद अंदर घुस आए।
اور میں ان میں سے صرف 3 کو ہلاک کر سکا، چوتھا نشانہ چوک گیا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ نوری بار پولیس کو میرے بارے میں اطلاع فراہم کر کے یہاں آیا تھا۔ مجھے چوتھی بار سزائے موت سنائی جا چکی ہے۔ جس کوٹھری میں میں قید ہوں اس سے نکلنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جی چاہتا ہے اس بار موت کا مزہ چکھ ہی لوں۔ دنیا کو بہت اچھی طرح دیکھ چکا ہوں اور اب اس میں کوئی مزہ نہیں رہا ہے۔